مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. ماشاء اللہ. آپ دونوں اس طرف ہاتھ بھی اور ہاتھ بھی ٹنڈو بابو سے ہے نا، اس طرف چلے جائیں. شاباش. آپ وہاں سے آ جائیں، آپ آ جائیں تو ان کو جگہ دے دیں. کتابی چہرے جو ہوں گے بینگن تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن. کتابی چہرے جو ہوں گے بینگن تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن. کتابی چہرے جو ہوں گے بینگن، کتابی چہرے جو ہوں گے بینگن تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن، تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن. وہ شاہزادی لگے گی بھنگن، وہ شاہزادی لگے گی بھنگن اگرچہ پہنے وہ لاکھ کنگن. وہ شاہزادی لگے گی بھنگن، وہ شاہزادی لگے گی بھنگن اگرچہ پہنے وہ لاکھ کنگن، اگرچہ پہنے وہ لاکھ کنگن. وہ شاہزادہ لگے گا بھنگی، وہ شاہزادہ لگے گا بھنگی اگرچہ کر کے وہ آئے کنگھی. وہ شاہزادہ لگے گا بھنگی، وہ شاہزادہ لگے گا بھنگی اگرچہ کر کے. یہاں سے مراد بھنگی نہیں ہے، یہاں سے مراد یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لے کر اللہ کا حکم توڑ کر بخاری شریف کی حدیث زنا العین نظر، آنکھوں کا زنا کر کے جو گندی فلمیں، لڑکیوں کے پیچھے ساری رات جاگنا، سارا دن سونا، اللہ کے احکامات کو توڑنا، گانا، اتنا بڑا گناہ، پھر بے حیائی، اریانی، فحاشی، آخر میں زنا، اس پہ خرچہ کرنا، ماں باپ سے لڑنا، بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دینا. 95% جھگڑے یہ آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے ہیں. جو خاتون ہر وقت نامحرم مردوں کو دیکھے گی اس کو شوہر کہاں سے اچھا لگے گا؟ جو شوہر صاحب سارا دن عورتوں کو دیکھتا رہے گا، پیے لڑکی رکھی ہوئی ہے، تو بیوی تو ایسا تو نہیں کر سکتی کہ ہر وقت نئے کپڑے اور ناچ اور مٹکتی ہوئے آنا، تو اس کو وہ اچھی نہیں لگی، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. اب وہ عورت بوڑھی ہو گئی، یہ مراد ہے. یہ بھنگن مراد تھوڑی ہے، جس طرح بھنگن کو کوئی لفٹ نہیں کراتا، یا یہ مراد ہے کہ اس کو پہچانے کا نہیں جس پہ پیسے خرچے کیے تھے، جس کے اوپر صبر کند اور بخارا فدا کرنے والا تھا، اب آلو بخارا بھی نہیں دیتا کیونکہ اب دیکھ کو بخار آ رہا ہے. یہ نفرت دلانی ہے گناہ سے، یہ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ اشعار کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک وقت میں 100 اشعار سنے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اشعار ہیں، انہوں کے اشعار ہیں. یہ وہ شریعت میں فتویٰ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اس میں شرائط ہیں کہ مرد عورت الگ الگ ہوں. تقریباً ہر جمعرات کو 400-500 خواتین آتی ہیں. کہاں ہیں؟ 3-4 گلی الگ ایک جگہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہاں پر ہوتی ہیں. موسیقی نہ ہو، پیسوں کا لین دین نہ ہو، ایڈوانس بکنگ نہ ہو 5-5 مہینے کی، کہ دیں گے کتنے زیادہ، ہمیں ہمارے 2.5 لاکھ ملتے ہیں. فوٹوگرافی حرام کام نہ ہو، موویاں حرام کام نہ ہو، ایکو کے بہانے ایکو کو بڑھا کر اوپر نیچے کر کے موسیقی کے سٹائل کی نہ ہو. جناب رات کو 2 بجے تک بیٹھے رہے، اشعار سنتے رہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، گناہ کیا. یہ سارے شرائط کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر لگتا تھا باقاعدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ حسان کی مدد حضرت جبریل علیہ السلام، جبریل کے ذریعے مدد فرما.
اس کو اچھا مضمون میں شرک نہ ہو، شرک کی بو بھی نہ ہو، بدعت کی بو بھی نہ ہو. جو بزرگان دین ہے جو دین پر چلے ان کو پتہ نہیں کہاں سے کتنا آگے بڑھا دیا اشعار میں، یہ بھی نہ ہو. اور ہر شعر سمجھ میں آنا بھی آسان نہیں ہے. ہر شعر میرا غم ہے تمہارا لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے، معرفت کے، گناہوں سے نفرت دلانے کے، جنہیں اللہ کے پیاروں نے عمل کیا اس کی طرف اشارے ہونا کہ دیکھو انہوں نے بھی تو عمل کیا. آخر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا. اس کو دیکھا صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک آنکھوں کو دیکھا جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حکم مانا، ہر حدیث پاک مانی، چلنے کے انداز تک کو مانا، ہر بات میں نقل کی. پھر ان کو تابعین نے دیکھا، پھر ان کو تبع تابعین نے دیکھا، پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور گنتے چلا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ہوتے ہوتے آج تک. آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن پاک حدیث پاک کے نصیحتوں پر چلتے ہیں اور یہ کمپرومائز نہیں کرتے، یہ صاحب اب گناہ ہے تو کیا کریں، آخر دعوت ہے جانا تو پڑے گا ہی. کیوں پڑے گا جانا بھائی؟ جب اللہ کی نافرمانی آ گئی، شریعت کا حکم آ گیا لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور. اسی طرح کوئی بزرگوں اور عورتوں میں بیٹھا ہوا ہے، ایسا برین واش کرتے ہیں کہ لوگوں کو حرام کام بھی اچھا لگتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے عورتوں میں بیٹھا ہے تو، کہ کھوپڑی آؤٹ ہو گئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پردہ کیا ہے، اور آپ لوگ سورہ نور کی آیت سنتے رہتے ہیں کہ جو اللہ فرما رہے ہیں جو عورتوں کے ساتھ جو زیور لگائے پیر میں اس کی آواز بھی نامحرم تک. تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ نور میں تو یہ ہے. تو جب اس آواز کا، اس زیور کے بجنے کا آواز منع ہے تو عورتوں کی آواز سے کیا معاملہ ہوگا؟ پردے کی آیتیں الگ ہیں لیکن یہی سمجھا رہے ہیں کہ ان کے چہرے کا پھر کیا معاملہ ہوگا. حدیث پاک میں کہ اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس سے حیا چھین لیتے ہیں. دوسری حدیث پاک میں کہ حیا نہ ہو تو اب جو چاہے کرے، سارے تماشے تو سامنے ہی ہیں. تو یہ نفرت دلا رہے ہیں کہ ناپاک نہ ہوں، ہماری آنکھیں زنا نہ کریں، ہمارے دل میں گندے خیالات نہ آئے جن کے پیچھے ہم ایمان کھو رہے ہیں اور ان کے خیالات نماز میں آ رہے ہیں، وہ تصویریں سجدے میں آ رہی ہیں گندی یا جیسے بھی تصویریں، تو اس کی نفرت دلا رہے ہیں کہ بھئی جو بنگن کو لفٹ کرائے نا کوئی جا کے بنگن کو. آج کل تو خیر پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کوئی اسمارٹ بنگن وغیرہ بھی ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی. جی کتاب چہرے جو ہوں گے بینگن تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندن. وہ شہزادہ لگے گا بھنگی، وہ شہزادہ لگے گا بھنگی، اگر کر کے وہ آئے کنگی، اگر کر کے وہ آئے کنگی. یہ دانت ہل کر اکھڑ پڑیں گے. کیسا آپریشن ہے بھائی؟ یہ دانت اینٹی بائیوٹک ہے 5000 ملی گرام کا. یہ دانت گل کر اکھڑ پڑیں گے، یہ دانت گل کر اکھڑ پڑیں گے، لگائیں گے ان پر ہزار منجن، لگائیں ان پر ہزار منجن. یہ دانت گل کر اکھڑ پڑیں گے، لگائیں ان پر ہزار منجن. نہ سننا ہے میر ان کی ہرگز، نہ سننا ہے میر ان کی ہرگز، کہ نفس و شیطان ہے تیرے دشمن، کہ نفس و شیطان ہے تیرے دشمن. نہ سننا ہے میر ان کی ہرگز، نہ سننا ہے میر ان کی ہرگز، کہ نفس و شیطان ہے تیرے دشمن، کہ نفس و شیطان ہے تیرے دشمن. اس سے ابھی پنجاب کے 2 سفر ہوئے قریب، کل بھی انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے. تو بڑے اجتماعات میں بھی میں نے سوال پوچھا، یہاں بھی جمعے کے دن پوچھتا ہوں، جمعرات میں تھوڑی آہستہ آہستہ رش ہو جاتی ہے اس میں بھی پوچھتا ہوں کہ بچاؤ بھائی ناچنے والی عورت کو کیا بولتے ہیں؟ سب خاموش. آج تک کسی نے جواب نہیں دیا کہ ہم اپنا زبان گندا کیوں کریں. ان چیزوں سے نفرت دلائی جا رہی ہے کہ پھر میری بیٹی، ماں، بہن، بیوی جو ناچ رہی ہیں وہ کیا معاملہ ہے پھر. اسی طرح سب سے سوال پوچھتا ہوں، سب جواب ایک ہی دیتے ہیں کہ گھر سے بھاگنا بیٹیوں کا بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟
زنا بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ یہ لڑکوں سے نفرت دلا رہے ہیں، لڑکوں کے ساتھ سور اور کتے والا کام کرنا بڑھا ہے یا گھٹا ہے؟ معصوم، میں اخبار کوئی بھی نہیں پڑھتا اللہ کے کرم سے، لیکن پتہ چلتا ہے دوسروں سے کہ معصوم بچے پر ظلم کیا اور اس کے ٹکڑے کر دیا یا جلا دیا، معصوم بچی پر ظلم کیا، جلا دیا۔ ابھی یہی قریب میں 15 سال کی بیٹی نہیں مل رہی، 8-10 دن ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کچھ بھی۔ کڈنیپنگ بڑھی ہے یا گھٹی ہے؟ کورٹ میرجز بڑھے ہیں یا گھٹے ہیں؟ ماں باپ نے جہاں رشتہ لگایا اس کو توڑا ہے یا نہیں توڑا ہے؟ اور اس کے بعد پھر طلاق کے ڈائیورس کم ہوئی ہیں زیادہ ہوئی ہیں؟ یہ سب اس آئی کانٹیکٹ کی وجہ سے۔ صرف یہ اب رات دن جو ہو رہا، آپ خود سوچو کہ 40-45 سال کا شوہر ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، انکم ٹیکس سے پریشان، سیلز ٹیکس سے پریشان، بجلی کے بل سے پریشان، دھواں، ٹریفک جام۔ آج بھی ڈاکٹر ریاض اور یہ لوگ آئے ہیں کہ ایسی ٹریفک جام تھی کہ سوچ نہیں سکتے۔ اب گھر جب پہنچے اور فلمیں ہی دیکھتے جا رہے ہیں گاڑی میں بھی، تو اب گھر میں وہ بیگم صاحبہ تو تیار رہنا چاہیے، وہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ اچھا تیار رہنا چاہیے، جائز جو درجے کا ہے منع نہیں ہے، اور شرعی پردے کی والی عورت کو منع نہیں ہے، یا گھر میں کوئی نام محرم نہیں ہے تو بھی منع نہیں ہے۔ لیکن جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہاں ایسا نہیں کہ وہ تان پھاڑ کے بے پردہ چلی آ رہی ہے۔ شوہر کے لیے تیار ہونا منع نہیں ہے، باہر نکلیں گی تو بن ٹھن کے نکلیں گی بیگم صاحبہ بن کر، اور گھر میں رہیں گی چڑیل بن کر رہیں گی۔ اب وہ تو فلمیں دیکھ کر آ رہا ہے، لڑکیوں کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہے، کیسے اچھی لگے گی؟ مرد صاحب کو کیسے اچھی لگے گی؟ یہ اس کا علاج ہے، یہ اس کا دانت ہل کر اکھڑ پڑیں گے۔ ہم بڈھوں کے لیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 صفحات پر نصیحت کی ہے۔ شروع میں یہ لکھا اگر کچھ نہ بھی کر سکو، یہ حرکتیں تو کر لیتا ہے آدمی جس کو قرآن پاک حدیث پاک کا سمجھ نہیں۔ آج بھی اتنے برس گزارنے کے بعد ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں اتنا بڑا گناہ ہے نام محرم کو دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ، پتہ ہی نہیں۔ اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں۔ آج بھی ایک صاحب نے آج یا کل نماز نہ پڑھنے کا عذر لکھا، میں نے کہا بھائی آپ لوگ تو روزانہ بیان ہوتا ہے اللہ کے کرم سے، کتنی بار بیان میں یہ کہا ہے کہ کوئی بھی گناہ ہے اس پہ جو عذر آپ کر رہے ہو، یہ عذر اللہ کو پیش کر سکتے ہو، ختم بات۔ 3 بجے برف باری ہو رہی ہو، بیوی آ رہی ہے ایئرپورٹ پر، جاؤ چلو برف باری میں پتہ نہیں جہاز لینڈ کرتا ہے یا اینڈ کرتا ہے مجھے نہیں معلوم، چلو بارش ہو رہی ہے، سردی بھی ہے، جائے گا نہیں جائے گا؟ یا اپوائنٹمنٹ کوئی ہے، یا فلائٹ ہے دبئی میں، کانفرنس کوئی ہے اس کو جانا ہے، یا باہر کے ڈیلیگیشن یہاں نہیں آتے دبئی میں آتے ہیں تو ان سے میٹنگ کوئی ہے، جائے گا نہیں جائے گا آپ فیصلہ خود کر لو۔ تو اور اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، فلاح کا مطلب کیا ہے؟ آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ انعامت دیکھو کیا ہے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، یعنی زمین آسمان کی انعامات اور کامیابیاں۔ اس کے بعد سو رہے ہیں ہم اس وقت، اب فیصلہ کر لیں یہ رات کو جاگنا کیسا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ مجھ ساری رات جاگتے تھے، فیس بک یوٹیوب، اگر بات کہہ رہا ہوں مجھ سے آدھا گھنٹہ بات کیوں نہیں کی؟ اللہ آپ سے بات کرنا کیا ہے، اے بندے قرآن پاک پڑھتا نا تو مجھ سے بات کرتا۔ اتنی بڑی انگریزی سیکھنا منع نہیں، انگریز بننا منع، چائنیز جو آج کل سیکھی جا رہی ہے منع نہیں، چائنیز بننا منع ہے، سمجھ لیں ذرا اس بات کو، منع نہیں۔ اسی طرح کاروبار، دنیا وغیرہ کچھ منع نہیں، منع ہے گناہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، یہ منع ہے بس۔ اب یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، سی او کو ناراض نہیں کر سکتے جناب، ایف بی آر کے اندر ہیں سیکرٹری کو ناراض نہیں کر سکتے، چیئرمین سی بی آر کو ناراض نہیں کر سکتے، اور جس نے بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دی ہے اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ اب یہ کون سی بڑی بات ہے دین کی سمجھ میں نہ آئے؟ تو یہ جو بہانے کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں بھائی آپ شرعی مجھے بتاؤں۔ جیسے ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، پیشنٹ آ گیا ایمرجنسی میں، پوچھو اس سے کہاں نماز پڑھتا ہے؟ مسجد میں؟ نہیں، اب حکم یہ کہ میرے بندے کی حفاظت کرو۔ کیا پیاری شریعت ہے، آپ سوچو تو صحیح۔ میرا بندہ تڑپ رہا ہے، پہلے اس کو ڈرپ لگاؤ۔ پرسوں ہی معاملہ ہوا، پریشان تھا، میں نے کیا کیا؟ میں بالکل صحیح کیا، آپ نے شریعت پر عمل کیا۔ وہ تڑپ رہا ہے، آپ نماز پڑھنے چلے جاؤ، نفلے پر نفلے پڑھتے رہو۔ والدہ کو جناب اتنا سیویئر اٹیک ہوا ہے، اور نہیں پہلے میں بیان کر کے پھر جاؤں گا وہاں پر، بیان قبول ہی نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے گاڑی پارک کی سائٹ پر، نماز پڑھنے کے لیے عصر کے نیچے اترا، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا باغ جیسا تھا اور کنواں تھا، اس کی سائڈیں نہیں تھی، اور نماز پڑھ رہا ہے، وہ محسوس کیا کہ نابینا اس کے اندر گرنے والا ہے کھڈے میں۔
دین کے لیے کیا جملہ پتا ہے؟ جو آسان کر لو تو آسانیاں ہیں، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ ہمارے لیے پڑھنا مشکل، ایم بی بی ایس وغیرہ خواب بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حافظ صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، انہوں نے کیسے ایم بی بی ایس کر لیا بھائی؟ یہ شوگر اسپیشلسٹ صاحب نے کیسے کر لیا؟ میں کر کے دکھاؤں؟ انہوں نے محنت کی، نکل گئے۔ دیکھا نا، ایک ہی کالج ہے، چلو آپ میڈیکل کالج سمجھ لیں، ایک ہی کالج ہے، 4th ایئر ہے، سلیبس وہی ہے، وائوا وغیرہ سب وہی ہے، پروفیسر بھی وہی ہیں، 3 یا 4 جو بھی ہیں، پھر ایک ٹاپ کر رہا ہے، ایک فیل ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ ڈاکٹر کا قصور ہے، پروفیسر صاحب کا قصور ہے، کالج کا قصور ہے، سلیبس کا قصور ہے، اسٹوڈنٹ کا قصور ہے۔ اسی طرح دنیا ایگزام حال ہے، ایک ٹاپ کر رہے ہیں، اللہ کے دوست اور پیارے بن رہے ہیں، ایک ہمارے جیسے صرف بیان کرتے ہیں، پھر ادھر بھاگ، گھر کے اندر فلمیں لگی ہوئی ہیں جہاں فلم کے خلاف بیان کر رہے ہیں، یا شرعی پردے کو قرآن پاک حدیث پاک سے چیخ کے بیان کر رہے ہیں، گھر میں پردہ ہی نہیں ہے۔ تو دوسرے کس طرح عمل کرتے ہیں؟ اگر کوئی کہ چھوڑو یار، جیسے ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے جب بھی دھوکہ کھایا، داڑھی والوں سے دھوکہ کھایا۔ آپ کی بات صحیح ہے، داڑھی رکھنے سے ایک مٹھی داڑھی کا، ہم اس لیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں کہ لوگ داڑھی والوں سے دھوکہ کھاتے ہیں، تو آپ مت دھوکہ دو بھائی۔ داڑھی ایک مٹھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ پورا بچہ رکھنا، چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، شیو کرنا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ ٹھیک؟ اب آدمی کہے کہ صاحب داڑھی والوں کو لوگ ایسا سمجھتے میں داڑھی نہیں رکھتا، یہ جواب اللہ کے پاس چلے گا؟ اور آپ اور ہم داڑھی رکھ کر دھوکہ نہ دیں؟ اور پھر داڑھی اور بیان اکڑ آ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ داڑھی رکھ لینے سے آنکھوں کا زنا معاف نہیں ہوگا، داڑھی رکھ لینے سے غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ اپنا دماغ بنایا ہوا ہے ہم نے، داڑھی رکھنے سے ہم 24 گھنٹے کے گناہ سے بچ جائیں گے، یہ ہے۔ اور داڑھی رکھنے سے اللہ تعالیٰ سے دوستی گاڑی ہو جاتی ہے۔ جو ڈائمنڈ تلاش کرتے ہیں سمندروں کے اندر، کتنے جاتے ہیں، ڈائیورس جاتے ہیں، آکسیجن سلنڈر لے کر جا رہے ہیں، ہزاروں کنکر پتھر کے بعد ایک ہیرا ملتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ میڈ ان ڈالڈا اور مصنوعی سیارے زیادہ ہیں، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ جب یہ نہیں ہوں گے، حدیث پاک کے قیامت آ جائے گی۔ تو جب یہ اللہ والا بن سکتا ہے، میں کیوں نہیں بن سکتا؟ کوئی اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو بتا دوں۔ اتنا آسان اور پیارا دین ہے۔ 35 سال کی عمر تک میں سمجھتا تھا کہ سفید داڑھی والا، امام صاحب، مؤذن صاحب، مسجد کی صفائی والا، حافظ، عالم، مفتی، یہ اللہ والا بن سکتے ہیں، باقی کوئی اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 1991 میں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملایا، پہلے ہی بیان کے اندر دماغ ٹھیک ہو گیا۔ مزدور بھی اللہ والا بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ سفید داڑھی والا، اب خود سفید داڑھی تھی، ہاتھ ہلا ہلا کے بیان کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، یہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ اور ایک مزدور بیان سن رہا ہے، اس کے پاس نفل کی فرصت نہیں، وہ 10 آیتیں قرآن پاک کی پڑھتا ہے، فرض، واجب، سنت موقدہ، چلتے پھرتے ذکر کر لیتا ہے، نبی کرے تب بھی۔ ان اولیاء الا المتقون، ہمارا کوئی ولی، کوئی دوست نہیں مفہوم سوائے وہ جو متقی بندے ہیں، تقوی سے رہتے ہیں۔ اور تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا۔ واہ بھائی واہ، گناہ کے خیالات آئیں، عمل نہیں کیا، یہ اللہ کا دوست ہے۔ صرف فرض، واجب، سنت موقدہ، اور ایک صبح دوپہر شام رات بیانات کرتا ہے، ادھر سفر جا رہا ہے، ادھر سفر جا رہا ہے، عمل نہیں کرتا، یہ اللہ کا دوست بھی نہیں ہے، اللہ کا پیارا بھی نہیں ہے، اللہ کا ولی بھی نہیں ہے، چاہے دنیا والے اس کو تعریف کرتے رہیں۔ ہم غلام، تعریف کرنے والے غلام، ٹوٹل غلام۔ غلام کی قیمت کون لگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کب لگائے گا؟ مرنے کے بعد۔ تو ابھی اچھل کود کس چیز کی؟ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ غلط وہ ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے حافظ قرآن ہو، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ سے دور ہے۔ اور اللہ سے دوری مصیبت ہی مصیبت ہے، سکون چین اطمینان مل نہیں سکتا۔ سکون چین اطمینان کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، کس بات پر؟ اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی وقت آئے گا، اللہ کی رحمت سے اس کو عرض کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بعض لوگ، ابھی ایک صاحب کا خط آیا آج یا کل، یہی 2 دن کی بات ہے، یہ وظیفہ، یہ وظیفہ، یہ وظیفہ، یہ وظیفہ، جو ملتا ہے وظیفہ وظیفہ، وظیفے کے ٹرک ہو گئے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ سے لڑ رہا ہوں، بیوی سے لڑ رہا ہوں، نیند نہیں آ رہی، چڑ چڑ، گالی دیتا ہوں، دل چاہتا ہے گریبان پکڑ کر 2 جوتے ماروں لوگوں کو۔ میں نے کہا بھائی آپ کو کس نے کہا اتنے وظیفے پڑھو؟ آپ، سب سے بڑا ذکر قرآن پاک اور نماز ہے، اور سب سے بڑا ذاکر جو گناہ نہیں کرتا وہ ہے۔
آپ کسی سے پوچھو تو صحیح، اللہ کے بندے پوچھو پھر دیکھو کیا انعام ملتے ہیں۔ اب اس کو ذکر کو ہی پورا دین سمجھ لیا، اور ماں باپ سے لڑ رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہی نہیں۔ بیوی کی سفارش، جس طرح ماں باپ کی سفارش اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس طرح بیوی کی بھی ہے۔ تو اب ماں کو بیوی کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس وقت اللہ کے عذاب کے سائے میں ہوں، اللہ کے عذاب کے دھوپ میں ہوں، یا بیوی کی محبت میں ماں سے ظلم، یا ماں کی محبت میں بیوی سے ظلم۔ اور اللہ فرما رہے الرحمن فصل بھی خبیرا، رحمان کی خبر پوچھنی ہے، باخبر سے پوچھو۔ باخبر کون ہے؟ دیکھ لو تفسیر میں اور ترجمے میں، علماء، مفتی صاحبان، علماء ربانین، یہ ہمیں اللہ کے قانون بتائیں گے قرآن پاک حدیث پاک کی روشنی میں، یہ بتائیں گے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا میں گھبرا رہی ہوں، تو فرض پڑھ کر نا، عصر کی فرض پڑھ کے آ جانا، مجھے کچھ ہنسانا، کیا معلوم کہ ہنسانے میں ثواب ملے گا۔ اور ماں کو تڑپتا ہوا رکھ کر وہاں نفل تو نہیں ہوتا، عصر کے بعد تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، وہاں تڑپ رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے ماں کو۔ تو ہماری شریعت نے تو ہمیں آسانیاں کرا دی، ہم خود ہیں، بیوی حمل سے ہے اور جناب سفر پر چلے گئے، اور 9واں مہینہ ہے، بیوی کو کتنی حالت کیا ہوگی اس کے دل میں۔ دیکھو داڑھی ہے، نماز ہے، رشوت لے رہا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے؟ رشوت لے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے غلط کام کے اوپر۔ کتنا آسان۔ یا سود، ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ابھی اس وقت، عورتیں سود پر پیسہ دے رہی ہیں گاؤں میں اس وقت 7 گھنٹے کا سفر کر کے 28 لوگ آئے ہیں ٹنڈو باغوں سے ماشاءاللہ، اس میں علماء بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہ ان کے پاس علم کی کمی ہے؟ اللہ کے لیے کہ اتنے نیک لوگوں کا ہمیں صحبت مل جائے، ہمارا بھی کام بن جائے۔ بچہ گالی دے رہا ہے، کیوں بھائی؟ بری صحبت میں پڑ گیا ہے، ضرور اس کے اسکول میں کسی نے گالی دی ہوگی، ہمارے گھر میں تو گالی آئی نہیں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں 11 جلدوں میں فرماتے ہیں کہ آپ بری صحبت مانتے ہو، بری نظر بھی مانتے ہو، حدیث پاک ہے نظر لگ جاتی ہے۔ فکیف نظر العارفین، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، کونوا مع الصادقین، جو اللہ کا حکم ہے، نیک بندوں کی صحبت، سب دوسرے کو نیک سمجھیں۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا سنتوں کے بعد دعا مانگ رہا تھا، کیا مانگ رہا تھا؟ اللہ سے معافی، اسم اعظم، اور اللہ میں سب سے کمتر ہوں، یہ میرے دل میں اتار دے، اور اللہ ان کو کروڑ درجے بہتر سمجھ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ابھی جو اس وقت موجود ہیں اور جو آئیں گے سب کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ورنہ بیان اوروں کے لیے، واہ نعوذ باللہ اپنے لیے اتنا، اور پھر ریت کے ذرات جتنے گناہ، درخت کے پتوں جتنے گناہ، دریا سمندر کے قطروں جتنے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھو آپ، ایک پتا گرتا ہے، پتا بڑی بات ہے، ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ پتا کس نے توڑ کے پھینک دیا؟ خزاں کس نے لایا؟ خزاں کون لایا؟ یہ موت ہے۔ باہر کون لایا؟ اللہ۔ یہ نئی زندگی ہے۔ ہر وقت ہمارے سامنے موت کا نقشہ ہے، بعد میں زندہ ہونے کا نقشہ ہے۔ دھیان دیں گے تو شیکسپیئر کی بات پر دھیان دیں گے، کیونکہ محبت سے پڑھا، اللہ معاف فرمائے، اس لیے وہ چیز ڈارون کی تھیوری سمجھ میں آتی ہے، اور وہی کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ قسمت کی بات ہے یہ۔ آپ خود سوچو نا، اتنی بڑی نشانی، ہم خود نشانی ہے اللہ کی۔ آپ سفید داڑھی والے صاحب، آپ کے پاس ملین بلین ڈالرز ہیں، آپ ایک ایک بال پر لاکھ لاکھ روپیہ دو کہ یار اس کو سفید نہیں ہونے دینا بھائی، تو لال خون ہے، لیکن چکر کیا ہے، کالے بال کو کالا رنگ، سفید رنگ کو سفید، ہو آپ لال۔ یہ نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، روک کے دکھائے گا۔ ہاں کالا خضاب لگا کر اور قیامت کے دن اس کا منہ کالا کیا جائے، حدیث پاک وہ الگ ہے، پر وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد سفیدی نظر آنا شروع ہو جائے گی تھوڑے دنوں کے بعد۔ لیکن کہنے کا مقصد نشانی تو ہے نا۔ یہ پتا کس نے توڑا؟ جناب ہٹ گیا اس سے، درخت سے، کچھ بعد مرجھا جائے گا، پھر پیر رکھیں گے تو چرچر کی آواز آئے گی۔ جو اللہ کو خوش کرتے رہتے ہیں اور جب غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے قرب کے درخت سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ پتا تو دوبارہ کام نہیں آ سکتا، اللہ اتنے پیارے ہیں، ہم جب توبہ کرتے ہیں اللہ پھر ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ وہ ذات ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے جناب۔ ایک موٹا تنا ہے، موٹا تنا ہے جی، اس میں 100 بندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہوگا اسے؟ آج کی بات ہے، بنگلہ دیش کا بیان ہم سن رہے تھے، پہلی دفعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ ایک تنا مضبوط ہے، اس پہ 100 بندر بیٹھے ہوئے، کچھ ہوگا؟ اور ایک پتا، ایک ٹہنی ہل رہی ہے، اس پہ ایک بندر بھی بیٹھے گا تو گر جائے گا نا۔ جو شریعت سنت کی اتباع کرتے ہیں
اللہ کو ناراض نہیں کرتے، پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں معصوم نہیں ہو سکتے، معافی مانگ کر دوبارہ ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیتے ہیں، یہ سمجھے تنے ہیں اس پر۔ یہ ناچ گانا اور یہود و نصارہ، ان یہودیوں نے ایک دن میں 200، ایک روایت میں 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے، جس کی نقل کر کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ جو کرک کلب میں، جم خانہ میں بیٹھے برج کھیل کر، جوا کھیل کر، بیوی کیا کر رہی ہے، بیٹی سوئمنگ پول میں ناچ رہی ہے، کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اس پر جو دنیا بوجھ ڈالے گی نا، ارے کیا کر رہا ہے، داڑھی رکھتا ہے، مولیوں کے چکر میں شیو کر دے گا اور واجب کو گٹر لائن میں ڈال دے گا۔ اور جو شریعت سنت پر عمل کرتا رہے گا، دنیا کے 100 لوگ اس کو ستانے کے آ جائیں، ولا یخافون لومۃ لائم، جو ہمارے پیارے ہیں، لوگوں کی جتنی ملامت ہے اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا۔ یہ قصے کہانی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک حدیث پاک کی بات ہے۔ اگر کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کہہ دے کہ گلی نمبر 300 کے جو گٹر پر جو بھنگی بیٹھا ہے میں اسے دوستی کی پہل کرتا ہوں، بھنگی کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے ذریعے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنا، سنت کا مذاق اڑانا، یہ ایسا ہی ہے نعوذ باللہ جیسے اس نے اللہ کی دوستی کو پسند نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ اتنا دھیان نہیں جاتا کہ بڑے افسران کو، بڑی طاقت والے کو خوش کرنے کے لیے، ہر گناہ کرنے کے لیے تیار، اور جس نے انہیں بھیگ دی ہے، جب چاہے تخت جب چاہے تختہ، اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ جی پورا کر لیں۔ نہ سننا ہے میروں کی ہرگز کہ نفس و شیطان ہے تیرے دشمن، کہ نفس و شیطان ہے تیرے دشمن۔ لگا بڑھاپے سے مجھ کو فتو، لگا بڑھاپے سے مجھ کو فتو، اگرچہ پہنے ہوئے ہے اچکن، اگرچہ پہنے ہوئے ہے اچکن۔ لگا بڑھاپے سے مجھ کو فتو، لگا بڑھاپے سے مجھ کو فتو، اگرچہ پہنے ہوئے ہے اچکن، اگرچہ پہنے ہوئے ہے اچکن۔ کتابی چہرے جو گونگے بینگن، تو ٹوٹ جائیں گے سارے بندھن۔ ہوئیں گے پیری میں مثل بلی، ہوئیں گے پیری میں مثل بلی، جو تھے جوانی میں شیر افغن، جو تھے جوانی میں شیر افغن۔ ہوئیں گے پیری میں مثل بلی، ہوئیں گے پیری میں مثل بلی، جو تھے جوانی میں شیر افغن، جو تھے جوانی میں شیر افغن۔ بچاؤ اپنی نظر کو اختر، بچاؤ اپنی نظر کو اختر، یہی ہے بس ایک طریق احسن، یہی ہے بس ایک طریق احسن۔ بچاؤ اپنی نظر کو اختر، بچاؤ اپنی نظر کو اختر، یہی ہے بس ایک طریق احسن، یہی ہے بس ایک طریق احسن۔ اور شاہزادی لگے گی بنگن، اگرچہ پھیگنے ہوئے ہیں لاکھ کنگن۔ جزاک اللہ۔ سید صاحب کو بیچ میں سے جگہ دے دینا بھائی، راستہ بنا دینا۔ الحمد للہ، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاء الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔
میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ خود فرما رہے ہیں. دیکھیے ہم لوگ دن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں امام صاحب کے پیچھے تو ہم خاموش رہیں گے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. باقی وتر اور سنت اور نفلوں میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، مفہوم سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما. آپ دیکھیں گے ترجمے میں اور تفسیر میں لکھا ہوگا انعام یافتہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نہیں پہنچے، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اب یہ تو اللہ کو پتا تھا کہ ہمارے جیسا آدمی کہے گا. یہ تو ترجمہ ہے کہ انعام یافتہ یہ ہے. پہلے دیکھیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہہ رہا ہے پیاس سے مر رہا ہوں، پیاس سے مر رہا ہوں. گرمیاں خوب ہیں، اس کو ٹھنڈا پانی دیا ہوا نہیں، پیاس سے مر رہا ہوں. زمزم نہیں، جوس، اسکوائشز سب چیزیں رکھ دی، نہیں میں پیاس سے مر رہا ہوں. آخر تنگ اگر آدمی کہے گا آپ جھوٹے ہوں. ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا. پھر ہم انعام یافتہ کو تلاش کیوں نہیں کرتے؟ ایکسپائری ڈیٹ چیک کرتے ہیں، فنگس کو چیک کرتے ہیں ڈبل روٹی میں. مہنگی دوائیوں کو کہاں سے لیتے ہیں؟ اگر میں کسی میڈیکل اسٹور کا نام لوں گا تو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ کمیشن ملتی ہے. ایسے لوگ نہیں ہیں یہاں، لیکن ایسے ہنسنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ آپ کھڈا مارکیٹ سے کیوں نہیں لیتے یہ میڈیسن؟ آپ جو ہے وہ کچے کے علاقے سے کیوں نہیں لیتے؟ تو ہم دین ان سے سیکھتے ہیں نعوذ باللہ جو غیب کی خبریں بتائیں، اور ہم کو یہ کہا کہ ہمارے اوپر جادو ہے. بھائی پرسوں بھی ایک بڑے بلڈر آئے تھے، پریشان بیچارہ، کیا وہ امر ہو رہی ہے مسلسل اور ہم سب پر جادو ہے. اور نعوذ باللہ والد صاحب صحیح تھے، اچانک انتقال ہو گیا، وہ جادو سے انتقال ہوا ہے. یار آپ لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہو. میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے دبئی میں، چوتھی رکعت میں اٹھ رہا تھا، اثر میں اٹھ رہے تھے، انتقال ہو گیا. اس پر کس نے جادو کیا؟ جتنے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے سب کو سائلنٹ اٹیک نہیں ہوتے. آپ میری والدہ کا انتقال ہوا، 53 برس عمر تھی. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمائے اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو. حافظ ڈاکٹر شفقت اور سب ہم پریشان کہ یار والدہ کو یہ حضرت فرما رہے ہیں. فرمایا پریشان نہ ہو، اس بات پہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے 15 سال پہلے تمہاری والدہ کو نہیں لے لیا. اس کا شکر کرو تمہاری والدہ 10 سال تک بستر پر نہیں پڑی رہی اور واش روم اور پمپر اور اس کی ضرورت نہیں پڑی. اس کا شکر ادا کرو. میں نے کہا آپ کمال کرتے ہو، اللہ نے جادوگروں کے ہاتھ میں رزق رکھ دیا، اللہ معاف فرمائے. رزق اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھا ہے، اولاد ان کے ہاتھ میں ہے، مشکل کشا نعوذ باللہ تعویذ ہیں، اور جس کو چاہا مار دیا. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبرز نے فیصلہ دیا، ملکہ نے ٹھپا لگایا، اسٹمپ لگایا، دستخط کر کے ڈالر لے لیے. نعوذ باللہ اللہ نے ان کو اختیار میں دیا. اتنا خوش ہوا، میں نے کہا جا کے والدہ کو یہ سناؤ، یہ کتابیں بھی لو. ایسا نہیں ہے کسی کا انتقال نہیں ہوگا. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ اچانک آ جاتے ہیں، کوئی آپ کوئی سفیر تو بھیجا کریں، کوئی قاصد تو بھیجا کریں، آپ کسی کو بھیجا تو کرو نا کہ ہم امتحان تیاری کریں آخرت کی. کہ ہم نے تو آپ کے پاس روز قاصد بھیجے تھے. کہیں وہ کون سے؟ کہ آپ کی آنکھ پر چشمہ لگا، آپ کے پیٹ میں درد ہوا، آج کل کے حساب سے کورونا ہوا، ٹھیک ہو گئے، اور جناب خدا نخواستہ آرٹری وغیرہ بلاک ہو گئی. انتقال تو روز ہی سنتے ہیں رشتہ دار پڑوسی کسی کا. یہ ہمارے قاصد نہیں تھے، میرے سفیر نہیں تھے. یہ تو نے کیا تیاری کی؟ کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، دانت بھی نہیں گیا، بال بھی سفید نہیں ہوئے. سب ہمارے قاصد تو ہیں. بس غفلت میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں. بس ٹھٹے بازی ہنسنا منع تھوڑی ہے کوئی، بڑے جاب منع نہیں. بار بار تو آدمی تفصیل نہیں بتائے گا. کئی بیانات ہیں، قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں کہ کوئی دنیا کمانا منع نہیں ہے، انگریز یہ سیکھنا منع نہیں، انگریز بننا منع ہے. اس سے زیادہ آسانی کیا چاہیے بھائی؟ دیکھو نا کتنا تم چاہو تو آسمان پر جھولو مگر اپنے رب کو نہ بھولو. وہ ماشاءاللہ 15-20 منٹ سمجھایا، ہنستے ہوئے گئے. میں نے کہا بھائی رضا کا اللہ ہے، اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ذرا دیکھو تو صحیح بیٹا.
علماء سے دوستی نہیں نا، علماء تو برین واش کر دیا میڈیا نے کہ نعوذ باللہ دشمن ہے، دارالفتہ دشمن ہے، مدرسے دشمن ہے، حافظ قرآن دشمن ہے، عالم دشمن ہے۔ جو علماء سے دور رہا اللہ سے دور ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بچپن سے ان کا برین واش کر کے یہ ناچ گانا کنڈر گارڈن سے لے کر سب اس بے حیائی میں ڈال دیا۔ اب وہ جب بڑے ہوتے ہیں کوئی بیان سنتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ ارے صاحب یہ تو ایسی ہی باتیں ہیں، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، ایسی ہی باتیں ہیں۔ جبکہ اللہ فرما رہے ہیں، میں نے ابھی آیت پڑھی، الرحمن فصل بھی خبیرہ، ان سے پوچھو جو اہل علم حضرات ہیں، اور آپ خود سوچو کہ جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ان سے تو ہم دور ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب کا تو اللہ نے فرما دیا، ضرور ضرور آزماؤں گا، خوف بھی ہوگا، دشمن کا خوف بھی ہوگا، بھوک کا بھی خوف ہوگا، انتقال بھی ہوں گے، بزنس میں لاس بھی ہوگا، کوئی تمہارے درخت میں سے خزاں بھی اچانک آ سکتی ہے، تیز ہوا لگ سکتی ہے، موت بھی ہوگی۔ اللہ نے تو فرما دیا۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن کیونکہ علماء سے دور ہے ایسا صبر آئے گا ہم حیران ہو جائیں گے۔ انا للہ، میں، میرے ماں باپ تو آسمان پر چلے گئے، میرے ماں باپ اولاد سب کچھ اللہ کے ہیں کہاں؟ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سب آسمان پر جمع ہو جائیں گے، وہاں مل جائیں گے سب۔ صبر آ گیا اور مطمئن ہو کر گئے۔ میں نے کہا ابا بالکل ٹھیک تھے، رمضان میں تراویحیں سب پڑھی۔ میں نے کہا بھائی دوسری مثال لے لو، میرے بھائی کا، جوان بھائی کا مجھ سے چھوٹا، عید کی رات کو انتقال ہوا، اس کو آکسیجن کی ضرورت تھی، گواہ بیٹھا ہوا حافظ شفقت، آکسیجن کی ضرورت تھی، آکسیجن پھینک رہا ہے، کیوں؟ جتنے سانس لکھے اتنے تو لینے تھے، آکسیجن کے لیے رو رہا ہے، آکسیجن دے رہے نہیں لے رہا، آخر چلا گیا۔ وہ آنکھیں اب تک یاد ہیں، وہی آنکھیں ہیں لیکن پتا چلا کچھ کم ہو گیا ہے، وہی ہاتھ ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ دو بیٹے کے، نہیں، قضا کے سامنے بیکار ہوتے حواس اکبر، جو کھلی ہوتی ہیں آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ سرتاج یہ ڈریس پسند تھا تو صحیح لیکن اب نہیں دیکھ سکتے۔ $5 لاکھ کا پروفٹ ملا ہے، گنو انگلیاں تو وہی ہیں، کیا چیز کم ہوئی؟ یہاں آ جائے دہری آ کے بات کریں آ کر، کیا چیز کم ہوئی؟ دبئی میں جتنے گھروں میں میں گیا ہوں بیان کے سلسلے میں، جتنے برسوں سے جانا ہوا، ابھی فی الحال جو مسائل ہیں، تو وہ جناب وال ٹو وال کارپیٹ، سینٹرل ایئر کنڈیشن یا ہر کمرے میں اے سی، اور کارپیٹ کی وجہ سے دروازہ کھولنے میں مشکل، ٹھیک، اور جو بڑی بلڈنگ ہے وہاں تو بیلکنی بھی نہیں ہے، کھڑکیاں بھی نہیں ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہاں سے آئے؟ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، چل بتا کہاں سے آئے؟ ابھی میں بیٹھا ہوں، ابھی انتقال ہو جائے آپ کہیں گے لاش ہے، حالانکہ میری آنکھیں وہی ہوں گی، سب ہوں گی، لیکن آنکھوں میں نور نہیں ہوگا۔ دانت مجھے پسند ہے، فرض کرے ایک انجیر پسند ہے، ایک مثال ہے جی، انجیر کا نام اس لیے لیا کہ کوئی اگر چیز میرے منہ سے نکل جاتی ہے وہ لے کر چلے آتے ہیں، اب انجیر کون لائے گا؟ تو وہ دانت تو وہی ہے لیکن انجیر کو چبا نہیں سکتے چاہے پانی کے اندر وہ ڈلے ہوئے ہوں۔ تو یہ تو آتے رہیں گے، یہ تو قاصد آتے رہیں گے۔ اب وہ اتنے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں لیکن اس کے چکر میں آ گئے کہ روز فون آ رہے ہیں، عالم ہے تو عالم ہے، تو کیا ہوا؟ کیوں روز فون آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے۔ تو جادو لے کر تم ذرا سب سے بڑے ظالم کو مار دو نا، ذرا جتنے کروڑ کہو گے بھیک مانگ کر بھی دے دوں گا، 1-1 لاکھ تو سب دے دیں گے ظالم کو مارنے کے لیے۔ کیوں بھائی؟ ہاں نا، ہاں، 50 روپے بھی نہیں ہے اور کہتے جی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ وہ ہے، حضرت شیخ اکبر کا قول نقل فرمایا کہ شیخ وہ ہے جس میں دین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سا ہو، یعنی شریعت کی اتباع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہو، نقل ویسا نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس طرح میں دوسروں کے اصلاح کے طریقے سوچتا رہتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اپنی اصلاح کے طریق بھی سوچتا رہتا ہوں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ آج ہمیں کہتے ہیں میں ضرورت ہی نہیں، صحابہ نے اپنا تزکیہ کرایا، یزکیہم 3 تزکیے کرائے، ہمیں نعوذ باللہ کہتے ضرورت نہیں۔ اور یہ مجدد صدی میں ایک آنے والا مسلمان کو تو مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہنا چاہیے، اس پر بھی اگر نجات ہو جاوے تو سب کچھ ہے، اس سے آگے ہم کیا حوصلہ اور ہمت کر سکتے ہیں؟ باقی فضائل اور درجات تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، دیکھیے فضائل اور درجات تو بڑے لوگوں کی بات ہے، ہم کو تو جنتیوں کے جوتیوں میں ہی جگہ مل جائے یہی بڑی دولت ہے۔ ماشاءاللہ کہنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اب سنیے آپ، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں،
ایک مرتبہ کا تجربہ ہے کہ کتاب پڑھانے کے وقت دین کی کتاب پڑھانی تھی. جب مطالعہ کیا تو بعض مقامات پر اشکال پیش آیا، حل نہیں ہوا. سبق پڑھانے بیٹھے تو بات سمجھ میں آ گئی. یہ بلا شبہ طلباء کی برکت تھی. لو بھائی، آج فجر میں تو عجیب و غریب مضمون بیان ہوئے تھے مٹنے کے بارے میں. اسی طرح بعض اوقات کسی مخلص مرید کی برکت سے حق تعالی شیخ پر مشکل مقامات کھول دیتے ہیں. اس لیے کسی شیخ، استاد اور مسئلے کو ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگ نفع پہنچاتے ہیں. حقیقت یہ کہ حق تعالی جس پر کرم فرماتے ہیں اور اس سے اصلاح خلق کی خدمت لیتے ہیں تو اس خدمت ہی کی برکت سے ان کو علوم اور معارف اور درجات عالیہ دیے جاتے ہیں. وہ بھی ان کی دعائیں ہیں جناب. اور اگر وہ اس خدمت کو ترک کر دیں تب سب حالات رفیہ سے محروم ہو جاویں. جس کنویں سے پانی نکالنے والے کم ہو جائیں یا کوئی نہ رہے اس کے سوتے بند ہو جاتے ہیں. جن کو اجازت دی ہے نا ان کو جو اور یہ کام نہیں کرتے، یہ اتنا بڑا کام جس کی اتنی کمی ہے، تو وہ لوگ جس کو بھی خلافت دی ہے وہ اس کا بہترین 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 فوٹو سیٹ کرا لیں. اس وقت پلاسٹک کوٹنگ کر کے بیوی کی الماری پر لگا دیں. ہے میری بات کون سنے گا؟ تو کسی کو سنانا ہی نہیں ہے، اللہ کو سنانا ہے. بھائی کوئی ہو یا نہ ہو اللہ تو ہے جناب. آگے سننا ذرا غور سے. اللہ اکبر. فرمایا کہ کیفیات محمودہ نفسانی بھی ہوتی ہیں اور روحانی بھی. بعض مرتبہ کیفیات کا نہ ہونا موجوب رحمت ہے اور ہونا موجوب فتنہ ہے. نہ ہونا رحمت اور نہ ہونا فتنہ، کیونکہ پہلی صورت میں اپنے کو ناقص سمجھتا ہے اور دوسری صورت میں کامل سمجھتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. جی آگے اس راہ میں، اصلاح کی راہ میں، تزکیے کی راہ میں قدم رکھنا اور پھر خلاف تباہ برداشت نہ کرنا عیب ہے. بس سمجھتا ہے میں نے تعلق جوڑ لیا، میں بیان کر رہا ہوں، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، بس سب خزانے ہمارے پاس ہی، نعوذ باللہ. کوئی شخص ایک مرتبہ، کوئی ایک شخص جو لکھا ہے میں وہی پڑھوں گا، میں اس سے پھر نہیں ڈرتا میں. کوئی شخص ایک مردار کتیا بازاری عورت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. وہ کیا کچھ ناز دکھلاتی ہے اور کیسی کیسی تکلیفیں دیتی ہے، الو بناتی ہے، مگر یہ سب کو سہتا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے. اللہ کو پانے میں تکلیف ہے تو اچھل کود کرنے لگتا ہے. اب آگے بڑھتے جانا. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کوئی حادثہ پیش نہ آئے اور کوئی بات اس کے مرضی کے خلاف نہ ہو. انسان خدا تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہے، خود مستقل نہیں کہ جو چاہے وہ ہو نہ چاہے نہ ہو. ذرا کہتے ہیں غیبت نہیں، ہم شیخ کو بتا رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندے جب شیخ کو بتا رہے ہو تو منع تو نہیں ہے، لیکن ہر بار اس نے مجھ سے یہ کیا یہ کیا. ایک ہی نشست میں ایک ہی خط میں 25 تکلیفیں لکھ دیں. حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جو خط لکھا، یہ تکلیف یہ تکلیف یہ تکلیف، صرف 4 مرتبہ 4 لکھی تکلیف. آخر میں دوست سو رہے ہیں ہمارے، آپ کے برابر میں جو بیٹھے ہیں وہ سو رہے ہیں. وہ بات کر رہا ہوں، ادھر دیکھو نا، یہ سو رہے ہیں یا نہیں؟ ارے بھائی اس کو دیکھو، وہ سو رہا تھا، آپ آرام سے آ کے بیٹھ گئے، دیکھ ہی نہیں رہے اس کو. اب دیکھ رہا ہے. یہ پرانے آدمی بھی اشارے نہیں، اب کیا دیکھے گا، وہ تو جاگ گیا. عجیب آدمی ہے. فرض کریں کبھی ایسا ہے کہ یہ سو رہا ہے، فرض کریں جب میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ تو سو رہے، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی اس اسکول میں آپ پڑھے تو اس کا ہیڈ ماسٹر میں ہوں، ہم بھی یہ کر چکے ہیں. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈانٹتے تھے، میر صاحب سو رہے ہو. اب حضرت میر صاحب تو میں اٹھ گیا، حضرت والا نے مجھے نہیں دیکھا. وہ تو کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت نے جھٹکے دیے، تب پتہ چلا ہمارے لیے ہوتا تھا. اور یہ ڈیڑیا ہوشیار جو ہے یہ خود سوتا رہتا ہے. ابھی آ کر بیٹھا ہے، میں پہچان رہا ہوں، نام بھی لے سکتا ہوں، فائدہ نہیں ہے، توند نکلی ہوئی ہے. آ کر بیٹھ رہا ہے، اشارے بھی کر رہا ہوں ادھر اور کون بیٹھا ہوا ہے. اب جب وہ بیچارہ جاگ گیا تو اس کو دیکھ رہا ہے. اب کیا فائدہ؟ شکار کے وقت کتیا آغاز. اس کا بعد میں کبھی بتاؤں گا. ماں یوسف صاحب ہنس رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، لگتا ہے سب بات ہے. عجیب معاملہ ہے، اللہ معاف فرمائے. عجیب بھی ہے، غریب بھی ہے جناب. تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3-4 تقریباً لکھی. حضرت فرماتے پیارے شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا کوئی ہوتا تو وظیفہ لکھ لیتا، صبر کا کہہ لیتا. فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری زندگی کا رخ موڑ دیا. فرمایا کہ آپ نے تکلیفیں تو لکھ دی لیکن بغیر استحقاق کے جو اللہ تعالیٰ نے بے حساب نعمتیں دی ہیں اس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا. اور فرمایا مراقبہ کرو،
کہ اللہ اگر یہ نعمتیں چھین لے تو پھر کیا کرو گے جو موجود ہیں؟ پھر الحمدللہ علی کل حال کہو، موجودہ نعمتوں پہ شکر کرو تو اللہ اور عطا فرمائیں گے، اور جس کے ذریعے نعمت ملی ہو اس کو بھی جزاک اللہ کہو، اور پھر صبر کے جو معاملات ہیں، اگرچہ ہر عمر میں انسان کی ایک مستقل تجویز بھی ضرور ہوتی ہے جس سے اس کا ذہن تجویز کرتا گھڑ لیتا ہے، مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر عمر اس کی خواہش کے موافق نہیں ہوتا، انسان کو اس کی ہر تمنا نہیں ملتی، تمنا انسان کی بہت کچھ ہوتی ہے کہ ملتی کم ہے، بلکہ جو خدا تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور وہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اگرچہ اول نظر میں اس کو بہتری محسوس نہ ہو، لیکن اس کے نتیجے پر اگر غور کیا جائے تو اس کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے، اور اول نظر میں چونکہ حکمت پر نظر نہیں ہوتی اس لیے ہر خلاف تمنا کو مصیبت کہتے ہیں۔ جناب آگے آئے چلیں، یہ جو آج کل ہر شخص چاہتا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسی میری حالت ہو، یہ طلب شان عبدیت کے خلاف ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسا خدا چاہیں، جس میں اللہ کی رضا ویسا ہوں، اسی میں بندے کی رحمت اور حکمت ہے۔ وہ حالت مبارک حالت ہے کہ اپنی پسند نہ ہو، خدا کی پسند ہو۔ جو غور سے سنتے ہیں ماشاءاللہ ضرور کہتے ہیں وہ، اور وہ حالت غیر مبارک ہے، اپنے کو پسند ہو، خدا کو پسند ہو۔ حاصل یہ ہے کہ حالت وہی پسندیدہ اور مطلوب ہے جو حق تعالیٰ کی پسند ہو، اور اسی میں بندے کے لیے مصلحت اور حکمت ہے، اور وہی بہتر بھی ہے۔ حضرت یہاں کیل اور کال یا تجویز سے کام نہیں چلتا، تسلیم و رضا درکار ہے۔ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل کو تیز کرنا رائے سلوک نہیں، حق تعالیٰ کا فضل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو شکستگی اختیار کرتا ہے مٹتا ہے۔ میں عقل دور اندیش کو آزمانے کے بعد دیوان حق بن گیا۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال اس بڑھاپے میں پہلی دفعہ اللہ یہاں بیان کروا رہے ہیں، ویسے میں بیان کر چکا ہوں اس کو مختلف اوقات میں تنہا رہوں، اکیلا رہوں، خلوت چاہیے مجھے، جلوت نہ چاہیے۔ حضرت والا سے اس کے بارے میں نے پوچھا تھا، فرمایا پہلے لوگ اور تھے، اس وقت تو خلوت اتنی ہے کہ مسجد کے کسی کونے میں 2 تصویر پڑھ کر پھر جلوت میں آ جاؤں۔ حضرت والا کے لیے ہمارے مولانا اثر بھائی نے کہا تھا، شعر یہ کہا ہے، مجھے ترجمہ آ جائے گا، شعر نہیں آئے گا، کان بند کر لینا آپ، جو شاعر ہوتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تیری خلوت میں مولا ہے، تیری محفل میں مولا ہے، تیری خلوت میں مولا ہے، تیرے محفل میں مولا ہے، تیرا چہرہ بتا رہا ہے، تیرے دل میں مولا ہے۔ حدیث پاک اذا رو ذکر اللہ، اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ خلوت کا فکر کرنا، بعض لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق بھی نہیں، بیوی کے حق بھی نہیں، نوکری پر دیر سے جانا کیونکہ میں ایماندار ہوں، اور پھر چاہے گندے خیالات آئیں، چاہے اللہ کے بارے میں خیالات آئیں، چاہے دل بے چین ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جنگل میں بھی چلے جانا ان کو لگتا ہے۔ اس پر حضرت مجدد کا آپریشن، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا خود کا آپریشن۔ کیا بات کہہ رہا ہوں، میرا ہم سب کا آپریشن اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپریشن، ذرا دھیان سے۔ فرمایا ایک مرتبہ مجھ کو خیال ہوا کہ تنہائی ہو اور اللہ اللہ ہو، اور اس کے لیے جنگل تجویز کیا گیا کہ ایک جھوپڑی بنا کر اس میں رہوں گا، اس لیے کہ بستی میں رہنے سے ہجوم کے سبب دل گھبراتا تھا۔ میں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت، کئی بار میں نے عرض کیا، مختلف طریقے سے خیالات آتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ دل چاہتا ہے بس اکیلے رہوں، روتا رہوں، سجدے میں رہوں، اللہ کی اتنی ستاری ہے، لوگوں کا رجوع ہے، بیانات کے لیے بلا رہے ہیں تو دل گھبرا رہا ہے، تکبر نہ آ جائے، تو مجھے آپ اجازت دے دیں کہ بیانات اتنے نہ ہو، آپ کے پاس زیادہ آنا ہو، اور پھر خلوت رہے اتنی زیادہ، میرے نفل کم ہو گئے، اور ذکر تو الحمدللہ جو بھی اللہ توفیق دے رہے ہیں۔ حضرت والا ہنسنے لگے، فرمایا کہ خبردار، کوئی تم سے ملنے آئے اور تم اس کو کہو میں تنہائی میں دعائیں کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے مخلوق کے ساتھ تعلق لگاؤ، ان کے جو تم بتا رہے ہو شیخ کے باتیں، انشاءاللہ اللہ اسی میں مدد فرمائیں گے، لوگوں کو پریشان نہ کرو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اسی طرح عالم بننے کے لیے میں نے کہا، فرمایا حضرت نے کہ بس اس کام میں کمی ہے، اللہ تجھ سے سب سے کام لے اللہ تعالیٰ بھائی۔ تو میں جھوپڑی بنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جھوپڑی بنا کر اس میں رہوں گا، اس لیے کہ میں بستی میں رہنے سے ہجوم کے سبب دل گھبراتا تھا، مگر ساتھ ہی یہ بھی خیال ہوا، یہ بہت خاص لائن ہے، یہ بہت خاص لائن ہے، یہ اللہ دل میں اتار دے ہر بات۔ ساتھ میں یہ خیال بھی ہوا کہ بغیر بزرگوں سے پوچھے کوئی بات کرنا اچھا نہیں، حافظ، عالم، قاری، مفتی، مجدد،
تفسیر پتہ نہیں کیا کیا فرما رہے ہیں. بغیر بزرگوں کے پوچھنا، بغیر بزرگوں کے پوچھے کوئی کام کرنا اچھا نہیں. ہم خدرائی میں مبتلا ہیں، جس پر ابھی موقع نہیں خدرائی پر بیان کرنے کا. وہ ابھی ہوا تھا 2-3 دن پہلے. میں نے حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، حضرت نے 2 وجہ سے اجازت نہ فرمائی. اب آپریشن شروع ہو رہا ہے بھائی. 2 وجہ سے اجازت نہ فرمائی. ایک تو یہ کہ اس جھوپڑی بنا کر الگ رہنے میں شہرت زیادہ ہوگی کہ بھائی ایک بزرگ ہیں تنہائی میں رہتے ہیں جھوپڑی میں، وہاں ہر جگہ چرچا ہونے لگے گا. دوسرے یہ کہ اپنے بزرگوں کے طریقے کے خلاف ہیں. اس پر بہت بیان ہوئے ہیں بزرگوں کے طریقے پر چلنے کے. جناب میں نے عرض کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے، حضرت آنے والے مجھے تنگ کرتے ہیں، کام نہیں کرنے دیتے. اب حضرت اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر ان کی طرف التفات کیا جائے تو اپنا حرج ہوتا ہے، اور اگر ان کی طرف التفات نہ کیا جائے تو ان کی دل شکنی ہوتی ہے. فرمایا سب کو جھاڑو مارو. یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سب کو جھاڑو مارو، اپنے کام میں لگے رہو. مطلب یہ ہے کہ ان کی دل شکنی کو دیکھیں یا اپنی دین شکنی کو. بزرگوں کے مشورے میں بڑی برکت ہوتی ہے. اب آگے چلیں. خلوت کے معنی یہ ہے کہ دل خدا کے ساتھ لگا رہا ہے. کتنے لوگوں نے پہلے سنا ہے یہ بھائی؟ خلوت کا مطلب ہے دل خدا کے ساتھ لگا رہے. بس جب تک خلوت میں دل خدا کے ساتھ لگا رہے خلوت میں رہو، اور جب خلوت میں قلب کو انتشار اور ہجوم میں خطرات ہونے لگے تو مجمع میں بیٹھو، مگر نیک مجمع ہو، اس سے خطرات دفع ہوں گے. اس وقت یہ جلوتی خلوت کے حکم میں ہے. اس وقت یہ جلوت لوگوں میں بیٹھنا ہی خلوت کے حکم میں ہے، کیونکہ مقصود ربط قلب باللہ ہے، اور جو اس وقت خلوت سے حاصل نہیں بلکہ مجمع میں بیٹھنے سے حاصل ہے. پرانے گناہ یاد آئیں گے، پرانی فلمیں یاد آئیں گی. اللہ بچائے. آدمی کو بالکل گوشہ نشین ہونا ٹھیک نہیں. ہر کام کو اپنے مقرر وقت پہ کرے. دنیا کا کام اپنے وقت میں اور وظائف وغیرہ اپنے وقت میں، حتیٰ کہ گاہ لطیف اور مختصر مزاح بھی اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے تفریح اور دل کی خوشی کے لیے اپنے موقع میں کر لینا مفید ہے جی. اس طرح سب کام چلتا رہے گا، ورنہ بالکل گوشہ نشین ہونے سے بعض وقت طبیعت میں شوق اور امنگ کا مادہ ضعیف ہو جاتا ہے، اور بغیر اس کے کام چلنا دشوار ہے. اب آئیے جناب آگے. سلامتی اسی میں کہ شغل سے خالی نہ رہے. آج کل کتنے لوگ گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ماں کام کرے گی، بیٹی کام کرے گی، بیوی کام کرے گی، ہیں جی، اور جب ابا کام کر رہے ہیں. ان بوڑھے کو کیا ضرورت ہے آرام پہنچانے کی. فرمایا کہ خواہ دنیا ہی کے کسی جائز شغل میں مشغولی ہو، ہر حالت میں شغل بے شغلی سے اچھا ہے. تجربہ ہے کہ جب انسان بالکل خالی ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. پھر اشغال میں سب سے بہتر تو عارف کی صحبت ہے، ورنہ پھر تو سو جائے وہ زیادہ اچھا ہے. غرض بیکاری سے یہ سب چیزیں بہتر اور افضل ہیں. اب ذرا ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے مجالس حکیم الامت جلد نمبر 24 صفحہ 161 پر. حضرت یحییٰ علیہ السلام پر گریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خندہ کا غلبہ تھا. باہم گفتگو ہوئی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں ہے جو خندہ اور ہنسی میں رہتے ہیں؟ خندہ اور ہنسی میں رہتے ہیں، آپ کو اللہ کا خوف نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں جو ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے یہ فیصلہ کیا کہ خلوت میں تو وہ حالت بہتر ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہے، یعنی خوف اور خشیت اور حزن اور بکا، اور عام مجلسوں اور جلوت میں وہ حالت بہتر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، یعنی خندہ پیشانی شگفتہ مزاج رہے تاکہ خلق خدا مایوس نہ ہو. اب آج ہم چپ چاپ ہو جاتے ہیں کہ یار ہنسیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہنس رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہنسی کی بات ہو نہ ہنسے، اس کے اندر تکبر ہے، اور یہ مخلوق ہے یہ کہ میں ہنسوں گا لوگ کہیں گے یہ ہنس رہے ہیں. یہاں پر الحمدللہ کتاب پڑھی گئی حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شرح شمائل ترمذی. اس میں جب ہنسی کی حدیث مبارکہ آئی نا تو اس کی تشریح میں حضرت نے فرمایا کہ دیندار کو تو ہنسنا چاہیے، ہنسی کی بات پہ ہنسنا چاہیے، ان کو ہنسنا چاہیے تاکہ لوگ قریب آئیں، ورنہ لوگ ڈر کے مارے قریب ہی نہیں آئیں گے. وہ تو بیان ہو چکا ہے، جس کو چاہیے وہ بیان لے لے وہاں سے. جناب اب آگے چلتے ہیں جی. اللہ اکبر.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بات سے مجھ کو سخت نفرت ہے کہ لوگوں کو گھیر گھار کر لایا جائے، ان کو ترغیب دے کر کرامتیں اور فضائل بیان کر کر کے معتقد بنایا جائے۔ مجھے تو ایسی باتوں سے غیرت آتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے گھیر گھار لانے سے کہ طالب مطلوب اور مطلوب طالب بن جاتا ہے۔ عجیب بازاری عورتوں کا سا پیشہ ہے کہ وہ نائکہ چھٹی رہتی ہیں، وہ لوگوں کو پھانستی رہتی ہیں، اور وہ خود بازاری عورت شب و روز بناؤ سنگار میں رہتی ہے تاکہ لوگ پھنسیں۔ بس یہی حالت آج کل کچھ مشائخ کے یہاں ہو رہی ہے۔ مجھ کو تو بحمداللہ اس سے طبعی نفرت ہے۔ میری تو کھلی ہوئی حالت ہے، اگر کسی کو پسند ہو آؤ میرے پاس آ کر اللہ کا نام معلوم کروں، اور اگر پسند نہ ہو کہیں اور جاؤں۔ میں کسی کی وجہ سے اپنا طرز اور مسلک بدل نہیں سکتا، اور نہ مروجہ اخلاق اختیار کر سکتا ہوں، نہ غلامی اور چاپلوسی مجھ سے کسی کی ہو سکتی ہے۔ ہاں خدمت کو تیار ہوں، خادم ہوں، مگر شرط یہ کہ سلیقہ اور طریقے سے خدمت لی جائے۔ بے طریقہ اور بے ڈنگے پن سے مجھ سے نہ کوئی خدمت لے سکتا ہے، نہ میں خدمت کر سکتا ہوں۔ صاف صاف جو بات ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، خود بھی بات صاف کرتا ہوں، دوسروں سے بھی ایسی صاف بات چاہتا ہوں، پھر چاہے کوئی میرے پاس آئے خواہ نہ آئے۔ ماشاء اللہ۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ جناب کی واپسی سفر کے وقت اپنے بھائی کو اطلاع کر دوں کہ وہ فلاں اسٹیشن پر آ کر ملاقات کر لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر وہ خود رغبت ملاقات ظاہر کریں تو مذائقہ نہیں، باقی گھیر گھار کر کسی کو لانا میں اس کو پسند نہیں کرتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں خود غرض لوگوں نے شیوا اختیار کر لیا ہے کہ دوسروں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس قسم کی حرکات سے لوگوں کو خود غرضی کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ یہ طرز دین کے شان مطلوبیت کے خلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس باب اعتقاد میں کسی کی ترغیب کو بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس میں شبہ ہوتا ہے یہ شخص مشیر اصل میں شیخ کے ایما سے گھیر گھار کرتا ہوگا۔ اس لیے مجھ کو تو اس سے غیرت آتی ہے لوگوں کو معتقد بنانے کی تدبیر یا ترغیب دی جائے۔ اپنے دوستوں کو بھی میری تاکید ہے کہ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے دوست بھی سمجھ لیں کہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا کا بھی یہی طریقہ تھا، اور اس کے غلام کا بھی انشاءاللہ یہی طریقہ ہے۔ اللہ مزید اس میں مجھے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب یہ ہے تفسیر انوار البیان حضرت مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 3 منزل نمبر 4 صفحہ 325 سے 326، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کعبے کی شریعت کی طرف دیکھ کر، اے کعبہ تیری عظمت سر آنکھوں پر ہے، مومن کی آبرو تجھ سے بڑھ کر ہے، مومن کی آبرو تجھ سے بڑھ کر ہے۔ جناب آج کس طرح آبرو اتاری جاتی ہے دوسروں کی؟ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ باتیں نہ کریں، ہم اس طرف دھیان رکھیں، اس تشویش ہوتی ہے اس سے۔ بہت اگر ضروری بات ہے تو باہر بات کر لیں، یہاں بات نہ کریں۔ ٹھنڈو باغوں کا تو نہیں ہے نا؟ بس ٹھیک ہے، وہاں کا ہوتا تو ابھی مفتی صاحب کو پکڑ لیتا میں کہ سکھا کر کیوں نہیں لائے۔ ہم تو تاڑ میں رہتے ہیں کسی گردن ہاتھ میں آ جائے، تاکہ دوسروں کو بولنے کا صحیح موقع مل جاتا ہے نا۔ اگر نئے کو بولیں گے وہ سمجھے گا ہی نہیں، وہ بڑھ کر کہے گا چھوڑو یار کیا ہے، ابھی ذرا سی بات کی ہے اور یہ ہم کو ہٹا رہے ہیں یہاں سے۔ آج کل بہت سی باتیں ہیں اصلاح کرانے سے پتہ چلتا ہے۔ کسی نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جس سے طلاق پڑ جاتی ہے، کون سے الفاظ ہیں جس سے ایمان خطرے سے نکل جاتا ہے آدمی، کون سے الفاظ ہیں جس سے نکاح بھی جاتا ہے کلمہ بھی جاتا ہے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا اس کی تو بڑی فہرست ہے، آپ کو جو سمجھ میں ہے پہلے ہم سے پوچھ لو نا، بعد میں پوچھنے کا مقصد کیا؟ سوچ کر بولنا ہے نا،
ایک بہت بڑے بزرگ کو کچھ کاغذات اور کچھ کتابیں حضرت کی بھجوائیں، اور زبان کے 20 آفتیں مجھے نہیں پتا تھا کہ چھپی ہوئی ہیں، آج تک تقسیم ہوگا۔ انہوں نے فون کیا دوسرے شہر سے، کہا مجھے ایک تمہیں نصیحت کرنی ہے۔ میں نے کہا حضرت حکم۔ فرمایا اپنی حضرت کی ہر کتاب میں اس کو چھاپو اور اس کو تقسیم کرو۔ میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہاں بڑی تعداد میں ہے، میں نے کہا تقسیم کرو بھائی اس کو۔ زبان کی 20 آفتوں کا بیان۔ آخر میں لکھا ہے کہ ایک آفت یہ ہے کہ مفتی صاحبان سے خامخواہ کے مسائل پوچھنا، ان کا ٹائم برباد کرنا۔ آج کل تو 5 جگہ بھیج دیتے ہیں، 5 کو کام میں لگا دیا، اللہ معاف فرمائے۔ اور ایک آیا فتویٰ، اس میں سمجھ میں نہیں آیا، اس کو تھوڑا بدل کے پھر لکھ دیا، پھر سمجھ میں نہیں، ایسے کر کے آخر میں اپنے مطلب کا لے آیا۔ اللہ کو سب پتا ہے۔ بعض فتووں میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا کہ مفتی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، جو آپ لکھیں گے اس کے حساب سے ہم جواب دیں گے۔ ہمارے کہنے سے حلال حرام نہیں ہوگا، حرام جو ہے حلال نہیں ہوگا، حلال حرام نہیں ہوگا، یہ اللہ کے قانون بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو کس مفتی صاحب کو جو کوئی دھوکہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا اپنے پاس ذمہ لے لیتا ہے، بدل ہم کو پتا ہے بہت سی باتیں بدل کر۔ رشتے کے معاملے میں اللہ اکبر، ہمیں وہ دلہن چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ وہ دلہن چاہیے جو دیندار ہو، شرعی پردے والی ہو، اور جب شرعی پردے کی بات آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں شرعی پردے میں نامحرم سے ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں دیور سے۔ پہلے سے باتیں سب طے ہونے کے بعد کہتے پسند نہیں آئی۔ کیا پسند نہیں آئی؟ مہربانی ہوگی آپ بتا دو کیا پسند نہیں آئی، تاکہ ہم بیٹی کو اس کی تربیت دے دیں۔ نہیں، پسند نہیں آئی، استخارہ نہیں آیا، تو کیسے استخارہ کیا یہ بتا دو، کیا دیکھ کر آپ نے منع کیا؟ اب اندر کی بات جب پتہ چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے چھرا کسی نے مار دیا ہو دل کے اندر۔ قد چھوٹا ہے، قد بڑا ہے، تھوڑی سانولی ہے، تو کالی ہے، یہ تو پھر بھی سانولی ہے۔ آپ کو اگر کوئی ریجیکٹ کرے تو 4 5 آتے ہیں جناب، چائے بسکٹ کھا کر اور سوالات کر کے آخر میں پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ ہماری بیٹی نوکری نہیں کرے گی، ہماری بیٹی بے حیا نہیں بنے گی، ہماری بیٹی ناچے گی نہیں، گھر کا سب کام بڑی چادر لے کے کرے گی، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بدتمیزی بھی نہیں کرے گی، ساس سسر کی خدمت بھی کرے گی، صرف نامحرم کے ساتھ تنہائی نہیں ہے، اور غیر شرعی تقریبات نہیں جاتے، بیٹی ہماری شرعی پردہ کرتی ہے، یہ باتیں آگ لگ جاتی ہیں۔ اور پھر کینیڈا سے میری بیٹی آ رہی ہے، وہ آخر میں پھر وہ دیکھے گی، 6 مہینے تک لٹکا کے رکھا ہوا ہے، آ کر دیکھا کہ مجھے یہ پردہ پسند نہیں آیا، تو نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، جا کے پوچھو مفتی صاحب سے اپنے ایمان کی خیر میں نا، تیرے رشتے اگر ریجیکٹ ہوتے تو، اور الحمدللہ ابھی تو میں چاہوں بھی تو بیان نہیں کر سکتا، کل پرسوں جو میں نے عرض کیا تھا اس کے بارے میں نقصانات بتا کر دوسروں کی آہ نہ لینا، اور یہ بھی جوش میں کہہ دیا تھا، اور حقیقت کہہ رہا ہوں کہ ہماری بیٹیاں جو تقویٰ سے رہ رہی ہیں ان کو اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ رشتے آسمان پہ بنتے ہیں، جو لکھا ہوگا آئے گا، وہ رشتہ اپنی طرف سے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمارا اور اللہ سے رجوع بڑھ رہا ہے۔ اور رات کو یہ ایک بیٹی کا میسج آ گیا کہ اب اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہی نہیں ہے رشتوں کے لیے پریشان ہونا اور ان کی وجہ سے بے حیا بننا، ان کی وجہ سے گندے کپڑے پہننا، ہم اللہ سے راضی ہیں، ہمارا جو ہوگا آسمان سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہی فرمائیں گے، بہتر ہوگا بھی نہیں اس میں شک ہے، بہتر ہی ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، آپ فرما دیجئے مفہوم کہ کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی جو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہو، لنا فائدہ عموم کے لیے ہے۔ میں کوشش کی لیکن اب کچھ یاد ہی نہیں آ رہا، بس اسی پر عرض کر لیتا ہوں۔ اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جو میں نے بتایا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ترجمہ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب کا، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو،
اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو، یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ مفتی نعیم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ قرآن پاک سے نص سے ہے ثابت، یہ جتنی باتیں اللہ فرما رہے ہیں ایسا کرنا حرام ہے، اور یہاں تک شاید آگے میرے خیال میں آئے گا، ورنہ پھر ابھی ایک لفظ ابھی بتا دیتا ہوں۔ سب والدین کے حقوق قرآن پاک حدیث پاک کا نچوڑ یہ ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، ہر ایک کا مفہوم الگ ہے وہی چیز، کوئی ترجمہ بدل نہیں سکتا کہ اتنے احکامات ہیں کہ اگر والدین ہم سے جان مانگیں، ہم نے 100 جانیں بھی تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ شرک، بدعت اور گناہ میں اطاعت جائز نہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ادب پھر بھی کرنا ہے، اور ایسے جملے نہیں کہنا ہے کہ ان کو تکلیف ہو، ایسے جملے نہیں کہنا ہے جو ان کو تکلیف ہو۔ مختلف جملے ہیں، مختلف طریقے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور مضمون پورا بھی نہیں ہوگا، پہلے بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نصیحتیں ہیں، تو اس لیے مضمون تو پورا ہوگا نہیں۔ جس کو اللہ کو راضی کرنے کی فکر وہ پتہ کر لیں۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، لیکن ان سے بدلہ لینا جائز نہیں۔ اس کے بعد فوراً میرا ارادہ تھا، ابھی تو ارادہ کچھ ڈگمگا رہا ہے، یہ ارادہ تھا کہ حضرت قاری محمد حنیف جالندری صاحب جو آئے تھے اور نکاح تھا، اس دن حضرت نے وہ باتیں فرمائیں جو کبھی سنی نہیں تھی، وہ سنانا تھا کہ میاں بیوی کو کس طرح رہنا ہے، اور عصر عشاء کے بعد کوئی نکاح بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہاں جا کے بات کرنے کی فکر کروں گا، کچھ ہوگا تو ابھی رس کر دوں گا۔ اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اول تو یہ حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام شریعتوں کا سب سے بڑا یہی حکم ہے، اور اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائیں اور صحیفے اتارے۔ اللہ جل شانہ کو عقیدے سے ایک ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اور کسی بھی چیز کو اس کی ذات اور صفات اور تعظیم اور عبادت میں شریک نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو۔ اللہ جل شانہ خالق ہے، اسی نے سب کو وجود بخشا، اس کی عبادت اور شکر گزاری بہرحال فرض اور لازم ہے، اور اس نے چونکہ انسان کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا، اور ماں باپ اولاد کی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے ابھی ایک وہ الگ ہے جو میں یہاں پڑھ چکا ہوں کہ قرآن پاک کی تفسیر معرف القرآن مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ماں کا درجہ زیادہ کیوں ہے۔ موقع ہوگا تو بتاؤں گا عقل مند بیوی کون ہے، کس میں عقل ہے، وہ بیوی کون ہے عقل مند، صبر شکر کیا ہے، سب ایک بیان میں نہیں ہوتی باتیں، اور ہو چکی ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا، جو قرآن مجید میں جگہ جگہ مذکور ہے۔ لفظ حسن سلوک میں سب باتیں آ جاتی ہیں، جس کے سورہ بقرہ میں، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ سے تعبیر فرمایا۔ ماں باپ کی فرما برداری، سنتے جائیے گا، دلداری، راحت رسانی، نرم گفتاری، اور ہر طرح کی خدمت گزاری، ہر طرح کی، پوچھیں ان لفظوں کے عموم میں آ جاتی ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری جائز نہیں۔ نمبر 3 یہ کہ ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو، جس کلمے سے ان کو دل کو رنج پہنچتا ہو۔ لفظ اف بطور مثال کے فرمایا۔ بیان القرآن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں اردو کے محاورے کے مطابق اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے، ان کو ہوں بھی مت کہو، اور دوسری زبان میں اس کے مطابق ترجمہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کلمہ اف سے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کی تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور حرام قرار دے دیتا۔ در منصور میں ہے یہ، ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرما برداری ہمیشہ واجب ہے، بوڑھے ہوں یا جوان۔ یہ بھی دیکھیں آپریشن ہو گیا، بوڑھے ہو یا جوان، بوڑھے کو خاص فرمایا، اس کی وجہ تفسیر کی نہیں بیان کر رہا میں،
حضرت نے فرمایا لطائف ہیں اس کے. بوڑھے کا حافظہ کمزور، صحت کمزور. ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا وہ دیوار پر کیا ہے؟ کہا بابا کوا ہے. حضرت رحمتہ نے سنایا تھا آج شادی کے بعد ماں بن گئی بیٹی، ماں کو جھڑک رہی ہے. آپ کو کیا معلوم؟ آپ کیوں ہم کو نصیحت کرتی ہیں؟ آپ کا کیا واسطہ اس باتوں سے؟ بتا رہا ہوں نا کہ مضمون پھر ادھر ادھر چلا جائے گا، ساس بہو وغیرہ سب. پھر بات پوری بھی یہ بھی نہیں پوری ہو سکے گی. تو بیٹا یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کوا ہے. 5 منٹ کے بعد پوچھا کیا ہے؟ کہ کوا ہے. پھر پوچھا کیا ہے؟ کوا ہے. پھر پوچھا ابا 3 دفعہ تو دیکھیں بتا چکا ہوں کوا ہے کوا ہے. پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا میں تو کام کر رہا ہوں نا، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ضروری کام کر رہا ہوں. لہجہ بدلنا شروع ہو گیا. 8ویں ابا کیا بات ہے آخر میں کام نہ کروں؟ فرمایا منشی. باپ نے کہا منشی؟ کا جی کا کھاتا بہی لے آؤ. کہا دکھاؤ اس کی عمر کی. کہا بیٹا اسی جگہ کوا بیٹا تھا، تم نے 100 بار پوچھا، میں نے 100 بار بتایا. آج میں بوڑھا باپ ہوں اور تم مجھ سے تلخی کر رہا. لہجہ بدل گیا. بھائی جس کو اللہ کو خوش کرنا ہوگا نا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. حدیث پاک کسی کو ماں پر عکس کر لیں. کبھی کبھی ماں باپ ظالم ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں. اس کے لیے کیا نصیحتیں ہیں؟ پہلے یہ تو عرض کر لوں انشاءاللہ تعالی. پھر کیا ایک ماں باپ کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اس کو سزا نہ مل جائے. یہ مولوی فرحان نے ایک انڈیا کے بزرگ کا سنایا کہ وی سی آر اور یہ فیس بک اور یوٹیوب میں ڈوبنے والوں، گندی فلمیں دیکھ کر بغیر توبہ کے دوزخ کی طرف جانے والوں، دیکھ تو ماں کی کیا خدمت کرتا ہے، دیکھ تو ماں کے پاس بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا ہے. دنیا میں مشغول ہونے والے ہیں، ماں کتنی بھی کیسی بھی ہے تمہارے لیے اس کا دل نرم ہوگا. دیکھ تو اپنی ماں کو اگر پیر پکڑ کے کہہ دے اماں آج تک کی جتنی غلطیاں ہیں معاف کر دے. دیکھ یہاں حضرت فرما رہے ہیں دیکھ آسمان پر ماں باپ کی دعا جاتی ہے، دیکھ تیرا کام بنتا ہے نہیں بنتا. حضرت نے فرمایا کہ ایسے کئی دوست ہیں مجبوری سے گھر بڑا ہو گیا، 3-4 بھائی ہو گئے، رہائش دوسری جگہ. چلو یہ حضرت نے سنایا، ایک اور واقعہ بھی سناتا ہوں. ماں باپ کے پاس جائے گا، نیند کم کی، آدھا گھنٹہ پہلے نکلا، ماں باپ کو دیکھا، دعا لی، پھر گیا. واپس ماں باپ پھر آیا. ایک بابا کے دوست کا بیٹا گھر آیا تھا چند ہفتے پہلے. تو انہوں نے کہا میں نے کہا بڑا بھائی نہیں ہے آپ کا؟ کہا بڑا بھائی نے مجھے چاچا نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، بہت بیمار ہے اور بڑا بھائی مثل والد کے ہوتا ہے. میں روزانہ صبح پہلے بھائی کے پاس جاتا ہوں، دعائیں لے کے پھر جاتا ہوں، اور ہر مہینے پہلے جو جتنا وہ لیتا تھا اس کے بیٹے کو اور بھائی کو اس سے زیادہ اللہ دینے کی توفیق دے رہے ہیں. کافر بھی نیکی کرتا ہے نا تو آخر میں اس کے لیے ترازو نہیں ہے، اس کو یہی ملے گا. تو مومن کو کیا نہیں ملے گا بھائی؟ بس نفس کی غلامی اور خود رائی پر بیان کرنا تھا لیکن موقع نہیں ہے. خود رائی، خود اپنی رائے پر چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرما برداری ہمیشہ واجب ہے، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، جیسا کہ آیات اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے. لیکن چلیں وہ آ بھی گیا. آہا کیا بات لکھی ہے آگے. لیکن ہمارے ماں باپ نہیں، ہم سے پوچھو ماں باپ کیا ہوتے ہیں. فرمایا بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، جیسا کہ آیات اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے. لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. بیوہ ماں کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ بیوہ ماں اپنے بچوں کے لیے شادی نہیں کر رہی. حکم تو ہے جلدی کراؤ، لیکن بچوں کی تربیت، یا 3-4 بچے ہیں، اپنی خواہشات کو مار رہی ہے، اپنے خوشیوں کو مار رہی ہے، شادی نہیں کر رہی بچوں کے لیے. عزت والا کی باتیں ہیں، بیچ میں آ جاتی ہیں باتیں، ظاہری بات ہے. اب وہ جب کسی جوڑے کو دیکھے گی محرم کو، یا اپنے بچے کو بھی دیکھے گی بیوی کے ساتھ، حضرت نے فرمایا کہ ایک بیوہ اور ایک بے اولاد اور ایک جن کے معذور بچے ہوتے ہیں ان کی کبھی آہ نہیں لینا. بیوہ، یتیم
جن کے بچے نہ ہوں اور جن کے بچے مینٹلی ریٹارڈیڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی آگ ابھی نہ لو، وہ زخمی ہے، وہ زخمی ہے، ماں بیوہ ہو گئی۔ ابھی ہمارے چند مہینوں میں 3-4 دوستوں کے والد کا انتقال ہوا، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سمجھایا کہ چھوڑو یار کام تھوڑا کم کرو، بیوہ ماں کے پاس بیٹھو، اس کی تمنا ہے شوہر کے ساتھ گزرا ہوا وقت، شوہر کے ساتھ ہنسی مزاح، گھومنا، راتوں کی باتیں، ہنسی مزاح، کسی کی کوئی خواہش نہیں ہوتی کیا؟ ارے جن کے ماں باپ ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا اگر بیٹھا، ساتھ میں بہو بھی آ رہی ہے، میرا دوسرا تیسرا بیٹا بھی بیٹھا، اس وقت بہو چلی گئی کیونکہ اس کے لیے نامحرم ہے، کیا حالت ہوگی سوچو ذرا آپ کہ خوشی سے۔ اور وہ ایسے ماں اور بوڑھے باپ تکتے رہتے ہیں کہ کب فلم چھوڑے تو کب میرے کمرے میں آئے، وہ کہاں سے فلم چھوڑے گا جی؟ اللہ اکبر۔ سنیں ذرا، اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اولاد کو ان کا اگلدان صاف کرنا پڑتا ہے، میلے اور ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں جس سے طبیعت بور ہونے لگتی ہے، اور بعض مرتبہ تنگ دل ہو کر زبان سے الٹے سیدھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں۔ اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رنج دینے والے ذرا سے لفظ سے بھی پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ آخری سانس تک بابا کی حافظ ڈاکٹر شفقت نے اسٹنٹ ڈلا ہوا ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، شوگر ایسی اپ ڈاؤن ہوتی ہے کہ آدمی گھبرا جائے، اور ارکم میاں نے، فاروق بھائی کے بیٹے نے آخری تک بابا کا صفائی کی ہے، بابا کی صاف کیا ہے۔ کبھی کبھی بابا کو اچانک کہہ جیسے ہوتی تھی تو ڈسٹ بن یا ٹشو پیپر دور ہے تو یہ لوگ اپنا ہاتھ آگے رکھ لیتے تھے، اپنا ہاتھ آگے رکھ لیتے تھے۔ پھر رمضان شریف آ گیا تو ماشاءاللہ سب پوتے لگ گئے اللہ کے کرم سے۔ اب وہ نیکی کمانے کا وقت کہاں ہے، چلا گیا۔ ایک اللہ والے کو دبا رہے تھے تو کہہ رہے تھے حضرت ہم کو بڑا ثواب مل رہا ہے، فرمایا میری وجہ سے مل رہا ہے۔ کہ آپ کی وجہ سے کیسے؟ پیر پیچھے کر لیے کہ دباؤ، کہ حضرت اب سمجھ میں آ گئی، یہ خزانے ہیں۔ حضرت مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ یہ بابا اور اماں جنت کا بھی دروازہ ہے، دوزخ کا بھی دروازہ ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے فرمایا تیرا شوہر جنت کا بھی دروازہ ہے، دوزخ کا بھی دروازہ ہے، جس دروازے سے جانا ہے چلی جا۔ اگر جنت کے دروازے میں جانا ہے، جیسے میری والدہ کا انتقال ہوا، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسرے فلور پر 2 نوجوانوں کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آئے، بابا سے تعزیت کر کے پوچھا آپ فیروز میمن کی والدہ سے خوش تھے؟ بابا نے کہا الحمدللہ بہت خوش تھا، کبھی اس نے مجھے ایک بار بھی تکلیف نہیں دی۔ تو حضرت نے فرمایا پھر مبارک ہو، جو عورت نماز روزہ رکھے اور خدمت کرے اور شوہر اس کا راضی ہو، تقوی اور نیکی، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے گزرنا ہے تو گزر جا۔ 8 جنت کے دروازے سے، صرف شوہر کی وجہ سے۔ ابھی وہ موقع نہیں بتا رہا ہوں نا کہ وہ جو بیویوں کے بارے میں اور میاں بیوی کے نئے شادی کے موقع پر جو امام حنیف جالندری صاحب نے نصیحت فرمائی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو جو ان کے کپڑے وغیرہ سے گندگی اور پیشاب پخانہ صاف کرتا ہے تو اس موقع پر اف بھی نہ کہے، جیسا کہ وہ بھی اف نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیشاب پخانہ وغیرہ دھوتے تھے دور منصور۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ والد صاحب کی بہت اس نے خدمت کی، بعد میں والد صاحب ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتے تھے کہ پیٹھ کو کھجاؤ، کہاں کھجاؤ؟ جواب دو مجھے ذرا آپ۔ آہستہ آہستہ آواز نکل رہی، پیٹھ پر کھجاؤ، ہاتھ بھی نہیں جا سکتے، کہاں کھجاؤ؟ آپ بتاؤ، بتائیں گے آپ؟ نہیں۔ تو اس نے کھجایا کہ یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں، اور فرما بردار اس رات کو اس نے زور سے کھرچ دیا، ناخن کے نشان بن گئے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آج بھی روتا ہے۔ میں نے بھائی توبہ جب کر لیا، بابا کا انتقال ہوا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ سب سنتے ہیں پھر مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے انتقال ہوا، ہر وقت بدتمیزی، گالیاں، ستانا، گیمبلنگ اور یہ ویڈیو گیم، کارٹون، بڑھاپے میں بھی ساتھ نہیں دیا۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا 2-3 واقعات یاد ہیں، صرف ملیر کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ قاضی دلاور صاحب موجود ہیں، میرے خلیفہ ہیں، ان کی مسجد میں بیان تھا اور الٹے ہاتھ پر ایک بوڑھا بیٹھا تھا، بلک بلک کر رو رہا تھا۔ قاضی دلاور صاحب ہیں بیٹھے ہوئے، خیر تو ہر جمعرات کو آتے ہیں۔
تو وہ رو رہا تھا سسکیاں کے ساتھ. وہ آ کر ملا کر مجھ سے لپٹ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ میرے ماں باپ کو میں نے تو قبر میں پہنچایا ہے, ہمارا کیا ہوگا. میں نے کہا بھائی ہمارے حضرت نے سکھایا ہے کہ توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, ہم بھی معافی مانگیں. کیا والدین کا حق کون ادا کر سکتا ہے. کچھ پڑھ کر روز ایصال ثواب کرو اور کچھ صدقہ جاریہ کرو, چاہے 5 روپے 10 روپے, اور یہ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ تعالیٰ میں فرما بردار میں لکھ دیں گے. یہ حضرت مفتی عبدالسکروی صاحب نے بتایا تھا, فرمایا تھا جب بابا کا انتقال ہوا تھا کہ تمہارے بابا نیک تھے مجھے پتا ہے, لیکن جب اللہ کی عظمتوں کو دیکھیں گے تو وہاں تو اللہ کی عظمت کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو روزانہ پڑھ کے ایصال ثواب کرنا پابندی سے, صدقہ جاریہ کرنا, اللہ سے معافی مانگنا, اور یہ دعا کی فکر رکھو. کثرت ہم کیا کریں گے یار, صبح و شام ایک بار بھی پڑھ لیں تو چلو اللہ قبول فرمائے تو یہ بھی بہت ہے انشاءاللہ تعالی. آج بہو بیٹیاں بھی یہ لوہے کا ٹکڑا نہیں ہے موبائل, اگر بات نہ مانی تو دوزخ کا ٹھکانہ بھی بن جائے گا توبہ نہیں کی تو. یہ نہ سمجھو کہ ساس سسر ہے, یہ نہ سمجھو اپنی خواہشاتی پوری کرنے کا نام نہیں, ابھی آئے گا آگے. جو قاری حنیف جالندری صاحب کا جب پڑھوں گا تو آگے آئے گا کہ دین, یہ مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے ملفوظ ہے, دین من چاہی زندگی کا نام نہیں ہے, دین رب چاہی زندگی کا نام ہے. قبرستان نزدیک ہے, کتنی دفعہ ہم جاتے ہیں بتاؤ, چلو اپنے سے فیصلہ کرو نا بھائی, دوسروں کو چھوڑو. کتنی دفعہ جاتے ہیں, روز کا تو منع بھی, روز تو جانا بھی نہیں, لیکن پھر کہے کتنی دفعہ, اور کتنی دیر وہاں کھڑے رہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب قبر پر جاؤ 1-2 منٹ خاموش رہو, اس کے بعد پڑھنا شروع کرو. فرمایا یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے, ادب ہے. ایک نوجوان جاتا تھا والدہ کی قبر پر اور پڑھنا شروع کر دیتا تھا. خواب میں ماں آئی اور کہا بیٹا جیسے ہی تم تلاوت کرتے ہو نا تو تلاوت کے نور میں چھپ جاتے ہو, تو 1-2 منٹ خاموش رہا کرو, تیرا چہرہ تو دیکھ لوں. یہ ماں ہے, ماں, یہ ماں ہے, لیکن اللہ معاف فرمائے فکر نہیں. بوڑھے بیچاروں کی حالت ہم دیکھتے ہیں, ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں کہ کس طرح ان کو رگڑا دیا ہوا ہے والدین کو. فون تک نہیں کرتے, دوسرا شہر ہے, یہاں سے دور ہے, تو کیا ہوا, ٹیلی فون کس لیے پھر. یہ کبھی جھوٹ موٹ بھی فون کیا, اس پر کوئی جھوٹ کا اطلاق نہیں ہوگا, جا کے پوچھ لینا کہ ابا اتنی یاد آ رہی ہے, اتنی یاد آ رہی ہے, آپ کے احسانات یاد آ رہے ہیں, میرے بس میں نہیں ہے کہ اڑ کر آپ کے پاس پہنچوں. انشاءاللہ کل آؤں گا اسی شہر میں. دوسرے شہر میں یہاں کی رنگینیوں میں بھول گئے, چاہے آپ عالم بن رہے ہو, چاہے حافظ بن رہے ہو, چاہے ڈگری لینے آئے ہو. دوستوں کے گپ شپ کا وقت ہے, ویڈیو گیم کارٹون کا وقت ہے. اللہ. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں اف سے مراد ہے قلت, یعنی ایسی ادنا بات بھی نہ کہو جو تمہاری طرف سے نفرت یا کراہت کا اظہار کر رہی ہو. جب ادنا ایذا رسانی پر حرام کر دیا گیا, اس سے بڑا ایذا رسانی سلوک تو بد درجہ اولا حرام ہو گیا. نص اس پر دلالت کر رہا ہے جناب. لا تنہرہما, یعنی ماں باپ کو جھڑکی نہ دو, اپنی ناپسندیدہ بات پر ان کو نہ جھڑکو. نمبر 4, اف کہنے کی ممانعت کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان کو مت جھڑکو. جب حکم دے رہے ہیں نا تو نص سے ثابت ہو گیا نا, حکم دے رہے ہیں نا, اللہ کا حکم نہ ماننا گناہ نہیں ہے کیا. مفتی نعیم صاحب جوش میں تھے اس دن, 1-2 باتیں بتا رہا تھا میں, جوش میں آ گئے, یہ بھی تو حرام ہے, یہ بھی تو حرام ہے, نص سے ثابت ہے, یہ بھی تو حرام ہے. اور جو بیچاری بہو بیٹیاں بات سمجھتی نہیں ہیں, آپ بھی تو ماں بنو گی نا, آپ کی بھی تو بہو آئے گی, پھر کیا ہوگا. آپ کا بیٹا جو ان پٹ دیکھے گا آؤٹ پٹ وہی ہوگا, یہ بھی یاد رکھنا. ایک حضرت والا پیارے شیخ العرب العجب نے فرمایا کہ ایک نوجوان نے باپ کے گلے میں رسی ڈالی, یہ رائٹ سائڈ پر سیدھے ہاتھ پر سمجھو ایک پلر ہے, رسی میں باپ کو پکڑتا ہوا سمجھو اس پلر تک لایا. جیسے آگے بڑھا, بیٹے نے کہا بابا, باپ نے کہا آگے مت بڑھنا, بس آگے مت بڑھنا, ظالم ہو جائے گا. بیٹا رک گیا, کیوں, اب تک ظالم نہیں ہوا. باپ نے کہا خدا کی قسم آج حدیث پاک سمجھ میں آئی ہے, میں نے تمہارے دادا کو, اپنے باپ کو گلے میں رسی ڈال کر یہاں تک کھینچا تھا, وہ بدلا ہو گیا. ذرا ڈگریاں آ گئیں, مرد ہو یا عورت, ذرا انگریزی منہ ٹیڑھا کر کے بولنا آ گیا,
بس رات دن شیکسپیئر کے باپ کو پڑھنا، سالے کو پڑھنا، رات دن انگریزی فلمیں اور اردو فلمیں دیکھنا، بے حیائی، عریانی، فحاشی، رات رات بھر. ارے شوہر کے حقوق پر اگر بیان ہو جائے نا ابھی، اور بیویوں کے حقوق پر تو عشاء کے بعد، تو پتہ چلا عشاء 9:30 10 بجے ہو جائے گی. 22 احادیث مبارکہ میری باپ بہن بہو بیٹیوں کو مولوی کی بات تو نہیں ہے کہ بات چڑھ جاتی ہیں خواتین، یہ صرف شوہر کے حقوق ہی بیان کر رہے ہیں، ہمارے نہیں. آپ کے تو زیادہ حقوق بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر عورتیں مظلوم ہوتی ہیں بیچاری. لیکن اس کا مطلب کیا شوہر کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا ساس سسر کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ ہر ایک الگ رہنا چاہتی ہے. کتنے جاننے والے کینیڈا، امریکہ، UK سے واپس آنا چاہتے ہیں، نہیں آ سکتے. کیوں؟ بیٹے بیوی نہیں مان رہی ہے، بچے نہیں مان رہے ہیں. کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو پاکستان، پھر ساس سسر کی چمچا گیریاں، پھر ان کی خدمتیں، پھر مہمان کا آنا. ہم آزاد ہیں، ہمیں بے حیائی، عریانی، فحاشی سے محبت ہے. یہی عریانی، فحاشی، بے حیائی پاکستان میں کریں گے، کوئی نہ کوئی طنز مارے گا. کبھی دادی کچھ کہہ دی تھی، کبھی خالہ کچھ کہہ دے گی. چھوڑو، جہنم کی زندگی گزارنے تو ان کا کیا واسطہ پیچھے سے بولنے کا. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے. مفہوم حضرت فرماتے ہیں جو کہے کہ مجھے نصیحت اثر نہیں کرتی، جا اپنے بالٹی میں دیکھ ایمان بھی ہے یا نہیں. ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، پھر بھی بتاتا ہوں تصویر کھینچنا حرام ہے، اور حرام کام اللہ کے گھر میں کرنا یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے، اپنے آپ کو پھنسانا ہے. ابھی میں عرض نہیں کروں گا اس وقت کہ ہماری بہو بیٹیاں بچے تصویریں کھینچنے میں پاگل. بچہ پیدا ہونے کے بعد نہا رہا ہے، فوٹو، بغیر کپڑوں کے نہلا رہے ہیں، فوٹو، کپڑے بدل رہے ہیں، فوٹو. جناب وہ کیا بولتے ہیں، کیمرہ، ویب کیمرہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، وہ اس کو لگایا ہوا ہے ہر جگہ پر. وہاں ان کی کراکری دیکھ کر ناشکری. اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. مردوں کو عورت کا لباس نہیں پہننا، عورت کو مرد کا لباس نہیں پہننا. خوش ہو رہی ہیں جینس پینٹ شرٹ پہن کر، اپنا جسم دکھا رہی ہیں. بال عورتوں کے سطر ہیں. 80 سال کی بوڑھی ہو جائے، شکل دیکھ لیا گناہ نہیں ملے گا، بال دکھائے گی گناہ ملے گا اس کو. چست لباس، باریک لباس، پینٹ شرٹ، گریبان چاک، آستینیں پھٹی ہوئی. اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں قیامت شب معراج میں دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا 3 وجہ سے. نمبر 1 شوہر کو ستانا، نمبر 2 ناشکری، نمبر 3 اپنے کو دکھانے کا شوق. بڈھی ہو جائے گی پھر پتہ چلے گا، جوان مر گئی تو قبر میں فیشن کرنا جا کے، نعوذ باللہ اپنے آپ کو دکھانا. کیا مل جائے گا دکھانے سے؟ لعنتیں ملیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں ملیں گی. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اچھے کپڑے پہننا منع ہے کیا؟ نہیں، اللہ نے دیا ہے، اچھے پہنو. ٹھیک، یہ بے حیائی والا لباس منع ہے. چست اور باریک لباس والی عورتیں حدیث پاک کا مفہوم ہے ننگی عورتوں میں اٹھائی جائیں گی. پھر عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ سب بیانات تو حاصل کرنا چاہیے، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، تاکہ صدقہ جاریہ بڑھے. اور جس میں قرآن پاک حدیث پاک کی دلیل ہو، کس کی ہمت ہے کہ اس کے لیے کچھ کہہ سکے. بدبخت ہو تو اور بات ہے جناب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نمبر 4، اف کہنے کی ممانعت کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان کو مت جھڑکو. اور کتنے لوگ ہیں معافی مانگ لیتے ہیں. اس رمضان میں 21 نوجوانوں نے معافیاں مانگی، اور دوست میں وہ تھے جن کے والد نہیں تھے، وہ اس طرح رو رہے تھے. ایک وہ تھا تراویحوں کے بعد کہا کہ پتہ نہیں 12 یا کتنے برسوں سے میں ماں سے بات ہی نہیں کرتا. میں نے سمجھایا کہ ابھی تو یہ اتنا تو سنا ہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا بات کرنے کو. پھر اس کے بعد فجر میں ماشاءاللہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. کیا ہوا؟ کہ آخر شیطان کو ہرا دیا، ماں سے مات کر کے معافی مانگی ہے. اب یہ معاف کا جملہ نہیں بولا، صرف خیریت پوچھی، ماں دھاڑے مار مار کے رونے لگی. 12 یا 13 سال سے ماں سے باتیں نہیں کر رہا ہے، لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، لڑکوں سے باتیں کر رہا ہے. سہیلیاں پیاری ہیں اور ماں کو پیچھے کر رہے ہیں. جاؤ دیکھو قرب قیامت کی نشانی میں یہ ہے یا نہیں کہ شراب عام ہو جائے گی. آج مسلمان بیٹیاں شراب اور سگریٹ اور اس میں لگی ہوئی ہیں، نعوذ باللہ. دیکھو کیا لکھا ہے کہ بیوی آگے ماں پیچھے، دوست آگے باپ پیچھے، اور سہیلیوں سے بک بک کا وقت ہے. حدیث پاک میں کہ جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے، جن کو سننا ہوتا ہے سفر سے بھی بیانات سنتے ہیں لائیو لے کر، اور جو فوراً یہاں بیان آ جاتا ہے یہاں سے لے لیتے ہیں یا وہاں سے لیتے ہیں. جو بھی بات ہے مجھے یہ چیزیں نہیں آتی. جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے. جب اف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لیے خاص طور پر قرآن پاک میں جھڑکنے کی صاف اور صریح لفظوں میں ممانعت کر دی گئی. اور بات سمجھیے گا کہ جس کو اللہ منع کر دے وہ گناہ اور حرام نہیں ہوگا. جناب 5واں حکم فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی باتیں کرنا، لب و لہجے میں نرمی
الفاظ میں توقیر اور تکریم کا خیال کرنا، یہ سب قولاً کریمہ میں داخل ہے۔ آج کل ماں بیٹی کہہ رہی ہے، ایئرپورٹ پہ سننے کو ملتا ہے نعوذ باللہ، ماں کو کہہ رہی ہے یار ادھر سننا ذرا، یا موم یا ڈیڈ تو پھر کیا جملہ ہے یہ، لیکن ابا ابو کیا مزہ ہے، ابو ابا پھر ربا، اور میری پیاری ماں، میری آنکھوں دل کی ٹھنڈک، میری امی جان، میری ماں، میری امی، میری ماں، اور یہاں نن۔ ایک میڈم نے کہا اسکول میں کہ اب نیا ٹیکنالوجی آ گیا ہے، آج کے بعد ڈیڈی نہیں بولنے کا ہے، شارٹ فارم میں ڈیڈ بولا کرو، مامی مت کہو، ٹائم خرچہ ہوتا ہے، مم کہا کرو۔ ایک تھا لڑکا بڑا چکر باز، چھوٹا تھا، ایکسکیوز می میڈم، آج کے بعد ہم آپ کو میڈ کہیں؟ پاگل کا چل نالا ایک بڑا ہیرو بنتا ہے، اب اس کو بھی تو شارٹ کرو نا، میڈ کہو نا۔ یہ پڑھانے والیاں زیادہ تر بے پردہ، بے حیا، گندگی، گندے لباس پہنے ہوئے، ایک گھر کے اندر بے حیائی اور یعنی فحاشی، ایک میڈیا کے اندر بے حیائی اور یعنی فحاشی، ایک اسکول کے اندر بے حیائی، سب سارا گند ملا ہوا ہے، تو آؤٹ پٹ جب گند ہوگا تو ان پٹ جب گالیاں اور گند ہوگا تو آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ جو بیٹی اپنے ماں کو ایسے لباس میں دیکھ رہی ہے وہ اچھا لباس پہنے گی؟ ماں پہلی گود ہے تربیت کی، اگر ماں سمجھدار ہے تو بیٹی بنے گی رابعہ بصریہ، بیٹا بنے گا جنید بغدادی۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ پھول ہیں، پھول، یہ درخت ابھی نکلے ہیں، ٹیڑھا کریں گے تو ٹیڑھے ہی رہیں گے یہ۔ ہاں اللہ کی بات اور ہے، اللہ جس فرما لے تو ٹیڑھا بھی سیدھا ہو جائے گا، درخت تو سیدھا نہیں ہوگا، انسان سیدھا ہو جائے گا اللہ کی مہربانی سے، ماں باپ کی دعاؤں سے۔ یہ ناچ گانا اچھل کود، یہ سالگرہ، اب پھر یہ کر رہا ہوں، اس کا وقت نہیں ہے ابھی، سال گرہ، اللہ کی نافرمانی کتنی، ہم سے فتویٰ منگا لو آپ، کہ یہودیوں کی نقل ہے، عیسائیوں کی نقل ہے، ہندوؤں کی نقل ہے، اور حدیث پاک ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اسراف الگ ہے، یہ لائٹنگ اور غبارے اور موم بتیاں اور بے حیائی، اریانی، فحاشی، ناچ گانا، فوٹوگرافی، سب بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر پرچی اوپر سے آ جائے بریکنگ نیوز، ایک سال کے بعد کلٹی ہو جائے گا یہ۔ اب دیکھتا ہوں کون سالگرہ مناتا ہے، بڈھے ہو گئے 70 سال کی سالگرہ منا رہے ہیں، 70 موم بتیاں، تو بجھائے گا کیسے پاگل؟ اور لڑکیاں ساتھ میں کھڑی ہیں، وہ بڈھا نہیں کہیں گی، سر کہیں گی، انکل بھی نہیں کہیں گی کیونکہ پیسہ ملتا ہے۔ اب وہ جناب وہ دونوں عورتیں اسٹریچر کو پکڑ کر لا رہی ہیں، اسٹریچر ہی تو ہوا، اسٹریچر ہوا اور کیا ہوا، اسٹریچر ہل رہا ہے جیسے نانا میاں کا بندر کھلا، پکڑ کے لے رہی ہیں، اور سر پھونک مارو، سر نے پھونک ماری، 4 موم بتیاں بجھ گئیں، 2 جل گئیں دوبارہ۔ پھر کہا سر اب پھیپڑا تو ہوتا نہیں ہے، بوڑھوں کا پھیپڑی ہوتی ہے ہم لوگوں کی، کہا سر پھیپڑی میں جو ہوا بھر کے نا مارو پھونک ایک زبردست، اور جو مارا تو 12 بجیں، 4 پھر جل گئی، کہا سر آپ پورا کنٹرول کر کے زور سے پھونک مارو، اپنی پھونک نکل گئی۔ اور ہم بوڑھوں کے لیے کیا حکم ہے؟ سب کے لیے ہے اللہ کو راضی کرنا۔ شروع سے ماں کی دل سے دعائیں کتنی نکلے گی جب بیٹا اور یہ بیٹی جھک جائے اور معافی مانگ لے، پیر پکڑ لے، لیکن اکڑ میری غلطی ہے ہی نہیں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہی سب کچھ کر رہا ہے تو، یہ جو جملے کہہ رہا ہے نا اکڑ والے، یہی سب کچھ ہے۔ ماں کی دعا، باپ کی دعا اور بد دعا دونوں عرش پر جاتی ہے۔ ماں کو گلے لگانا، معافی مانگنا، ارے وقت نہیں ہے ورنہ ربنا ظلمنا انفسنا، اس کی تشریح جو حضرت نے عاشقانہ فرمائی کہ بڑوں کے سامنے، بڑے جب پکڑ کریں، ماں باپ، چاچا ماما، جو بھی شوہر، استاذ، شیخ، فوراً جملہ کہہ دو غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ کس کے منہ سے نکلتا ہے؟ فوراً بیوقوفوں کی طرح کہیں گے کہ ہم نے جب غلطی کی نہیں ہے تو کیوں کہیں، تو کیا ہوگا؟ آگ لگ جائے گی کیا؟ ہارٹ فیل ہو جائے گا نعوذ باللہ۔ اکڑ نہیں جھکنے دیتی انسان کو، اور پھر جلانے والے زیادہ ہوتے ہیں، بجھانے والے کم ہوتے ہیں، توڑنے والے زیادہ ہوتے ہیں، جوڑنے والے کم ہوتے ہیں۔ فوراً سہیلی کو فون، شیکسپیئر کی جس نے پوری بایوگرافی لی ہوئی ہے، شیکسپیئر کے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، میٹرک کو کیا بولتے ہیں، بایو میٹرک بھی شیکسپیئر کا لیا ہوا ہے جناب، ہے جی بایو میٹرک۔ ہم پر ہنستے ہیں کہ یہ میٹرک فیل ہے، خود بھی میٹرک تک پہنچے ہو، آگے بایو بی اے کیوں نہیں کہتے، بایو ایم اے کیوں نہیں کرتے، ابھی تک میٹرک میں پھنسا ہوا ہے، ہم پر ہنستے ہیں۔ بی اے فیل ہے تو کیا ہوا، کیا فرق پڑا ہے وہ بتاؤ؟ بس ایجوکیشن کو خدا بنا لیا نعوذ باللہ۔ رشتے نہیں آئیں گے، 28-30 سال کی ہو گئی، اب رشتے کہاں ہیں، اب تو فرشتے آ رہے ہیں۔ اور خود شادی نہیں کرے گی، جو گھر سے بے گھر ہو گئی اور اس نے آزادی کی زندگی گزار لی، وہ شادی کرے گی؟
وہ شوہر سے کہے گی مجھے 5,000 دو، نہیں، اس کو تو 1.5 لاکھ روپے مل رہا ہے. وہ دوبارہ گھر میں آئے گی، شادی کے بعد دوبارہ گھر گرہستی کرے گی، اس کے نے تو پہلے تو شادی ہی نہیں کرنی. اگر شادی کرے بھی 30 سال کی عمر میں تو بانڈ پیپر پہ لکھوائے گی کہ 10 سال اولاد نہیں چاہیے، خوب کمانا ہے. ذرا کچھ شوہر کے ہے ہوئے چلو میرے ٹکڑے پر پلنے والے، ساس سسر کو بھی دبا دے گی اسی طرح، میرے ٹکڑوں پر سب پل رہے ہو. آخری زندگی کا مقصد کیا؟ پھر ڈپارچر تو سب کا ہے. ماں سے معافی مانگنا، باپ سے معافی مانگنا، کیا بات ہے. بس جناب اللہ اکبر. چہارم جی پانچواں فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی باتیں کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا، یہ سب قولاً کریمہ میں داخل ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیسوں سے خریدا ہوا غلام جس کا آقا بہت سخت مزاج ہو، غلام کی بات ہو رہی ہے نوکری کی نہیں، یہ غلام جس طرح اپنے آقا سے بات کرتا ہے اس طرح ماں باپ سے بات کی جائے، قولاً کریمہ. مفتی نعیم صاحب نے بہت برس پہلے فرمایا تھا کہ اف کا مطلب اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں نے چپل پہنی ہوئی ہو اور ماں ہمارے گال پر چپل والا پیر رکھ کر ایسے ایسے کرے تب بھی ہم نے کچھ نہیں کہنا ہے. یہ کوئی خدا نخواستہ بیویوں پر ظلم نہیں ہے، وہ الگ ہے قرآن پاک حدیث پاک کا حکم، لیکن بیوی مل جائے گی دوبارہ، اولاد دوبارہ مل جائے گی. ہمیں ماں باپ نہیں ملے نہ ملیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے اپنے پیاروں کے پاس جگہ دے وہ الگ بات ہے. حضرت زہیر بن محمد نے قولاً کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یعنی جب تجھے ماں باپ بلائیں تو کہنا کہ میں حاضر ہوں اور تعمیل ارشاد کے لیے موجود ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مظہر صاحب دامت برکاتہم کو بلوایا، میں موجود تھا، رات کو دیر ہو چکی تھی. وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم نے قمیص اتار دی تھی سونے کے لیے، بنیان پہنی ہوئی تھی اور ازار یعنی شلوار تھی. بڑا سا تولیہ لے کر آ گئے کہ بابا حکم. حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ قمیص بھی نہیں پہنی، بابا حکم. ایک دفعہ فون کیا، گھر میں انٹرکام کیا کہ مظہر میاں کو میری بات سن لیں. وہاں مظہر صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دادا سے کہہ دیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، حکم ہو تو ابھی آ جاؤں. اور حضرت فرماتے تھے مولانا مظہر میاں چھوٹے تھے، کسی بات پر میں مارنے کے لیے پیچھے دوڑا تو دوسرے بچے آگے بھاگتے ہیں، وہاں مظہر میاں نیچے بیٹھ گئے اسی وقت اور ٹوپی اتار لی اور کبا جتنا مارنا ہو مارے، آپ ناراض نہ ہو ہم سے. ابھی ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے کو انہوں نے ڈانٹا، حالانکہ بچوں کا بھی عزت نفس ہے. بچے نے بچے کو ڈانٹا کسی بات پر تو انہوں نے آگے ہاتھ جوڑ لیا کہ ابا جو مارنا ہے جو کہنا ہے الگ کہہ دو، میرے دوست باہر کھڑے ہیں، رشتہ دار کونے میں کھڑے ہیں، وہاں تک آپ کی آواز آئے گی. ہاتھ جوڑ دیے، جو مارنا ہے مار لیں، بدتمیزی نہیں کی. آج بچیاں چھوٹی چھوٹی یہ اسکول کالج میں پڑھا کر ان کے اخلاق خراب کر رہے ہیں. وہ پڑھتے کیا ہیں وہاں پر؟ حرام عشق کی داستانیں پڑھتے ہیں. دین کی کون سا اسکول ہے، کون سا کنڈر گارڈن ہے، کون سا میٹرک اور او لیول اے لیول ڈبلیو لیول پتہ نہیں جتنے لیولز ہیں، اور کون سا اسکول کالج اور انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی ہے جہاں یہ پڑھائی جاتی ہوں باتیں. ایمان اسلام کی ماں باپ کا پڑھایا جاتا ہو، اس لیے مادر پدر آزاد ہیں، اسی لیے آزاد ہیں. وہ لڑکی بھی لے آ رہی ہے اپنے دوست کو گھر کے اندر، ماں ہنس رہی ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے بھی کالج میں یہی کیا، اللہ معاف فرمائے. چلو اب باقی تھوڑا رہ گیا. چھٹا ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ماں باپ کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا. اس کی تفسیر میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ جو ان کی دلی رغبت ہو اس کا پورا ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ آئے گا. اور حضرت عطا بن ابی رباح نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے، غور سے سننا میری طرف بھی دیکھنا، ماں باپ سے بات کرتے ہوئے نیچے اوپر ہاتھ مت اٹھانا. دیکھو آپ قرآن پاک کی تفسیر ہے، نیچے اوپر ہاتھ مت اٹھانا جیسے برابر والوں کے سامنے بات کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں. اور حضرت زہیر بن محمد نے اس کی تفسیر میں فرمایا ماں باپ اگر تجھے گالیاں دیں اور برا بلا کہیں تو جواب میں یہ صرف کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے. ساتواں یہ نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہا. ہم کیا کرتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارا مزاج ہے بھنگیانا اینڈ مکھیانا. دوسروں کے ساتھ بھی یہی ہے، ماں باپ کی برائیاں نظر آتی ہیں، ماں باپ کے عیب نظر آتے، اپنے عیب نظر نہیں آتے، اس لیے دماغ خراب ہو جاتا ہے. مکھی غلاظت پر بیٹھے گی نا، بھنگی گٹر میں جائے گا نا.
اس پہ تفصیل زیادہ ہے بدگمانی پر، اب چند منٹ باقی، اس پہ تفصیل زیادہ ہے. آج انشاءاللہ تعالی عشاء کے بعد جو نکاح پر عجیب و غریب بیان ہوا تھا نا، وہ عرض کروں گا. جس کو جانا ہوتا ہے خواتین وغیرہ کو اپنے گھر والوں کے ذریعے کل وہ بیان منگا لیں، حضرت کا بھی منگا لیں، کیونکہ میں تو حضرت مولانا یعنی جالندری صاحب کا بھی ہم سے لے لیں، ہم تو جاری کر چکے ہیں ماشاءاللہ. مجھے پھر حضرت کی اور باتیں اللہ یاد دلا دیتے ہیں، تو جس کو بالکل صاف چاہیے وہ وہاں سے لے لے، کوئی منع نہیں ہے. عشاء کے بعد لے لے، منع نہیں ہے. خواتین نے پیغام بھجوایا تھا کہ ہم بھی بیان دینے کی ترتیب شروع کریں گی. اب مجھے پتہ نہیں انہوں نے ترتیب شروع کی یا نہیں کی. جو وہ نام محرم ہے اور ہماری گھر کی بچیاں ہیں تو وہ اس کو دیکھتی ہیں، تو ہمارے جو ساتھی ان کے شوہر یا بھائی ہیں ان کا ہم سے رابطہ ہوتا ہے، نام محرم کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا اللہ کے کرم سے. کوئی ایسی بات جو شوہر نہ سمجھا سکے یا والد نہ سمجھا سکے تو خط محرم کے ذریعے بھیج دیتی ہیں، وہ ہم پڑھ کر پھر مشورہ کر کے بتا دیتے ہیں. تو اگر یہ نہیں شروع کیا، جس طرح آپ لوگوں کے پاس اتنی موبائل ہیں، دوستوں نے دیے ہیں ہدیہ، خواتین نے بھی دیے ہیں، اس طرح لیپ ٹاپ بھی انشاءاللہ آپ کے پاس ہمارے پاس ہیں، ہم بھجوا دیں گے آپ کو. یہ کام بھی شروع کریں تاکہ خواتین جو دور دور سے آتی ہیں حق چوکی سے 30 32 33 اور پتہ نہیں الحمدللہ 18 20 21 ملکوں تک بیان جاتا ہے اور دوسرے شہروں میں الگ جاتا ہے، اور دڑا دڑ ای میل پر ای میل، خط پر خط. آج تو اتنے ای میل اور خط تھے کہ 5 ساتھی اور میں اور مولوی فرحان میاں یہ بھی جوابات دیتے ہیں. لیکن آج مجھے ایسا محسوس ہوا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کوئی، اور ایسے نہیں کہ کوئی آیا اس کے حوالے کر دیا، نہیں، حضرت کا والا کے طریقے کا اعتماد، کہ ایسا نہیں الٹا سیدھا جواب نعوذ باللہ دے دیں. میں خود اللہ کے کرم سے ایک ایک خط ای میل نظر سے گزارتا ہوں. اب جیسے سامنے دعا لکھی ہے یا ہمت کرو، وہ سوال پڑھنے کی ضرورت، جہاں تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوگا میں خود پڑھتا ہوں اللہ کے کرم سے. یعنی فرمایا کہ اللہ نے کیا فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے کو پالا اور پرورش کیا. دیکھو بھائی حضرت کی بات بھول نہ جاؤں. فرمایا جو جنٹل مین قسم کے ہوتے ہیں جن کا دین سے واسطہ نہیں، جو دین کے عذاب میں مبتلا ہیں عمل نہ کرنے کی وجہ سے، وہ فوراً بکواس کریں گے کہ نہیں یہ دعا نہیں ہو چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کو پالنے کی توفیق عطا فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں پالا. وہ حضرت جوش میں آ جاتے تھے. فرمایا ابے تو کیا پالے گا؟ پالنا تو اس وقت تھا جب ہم پیشاب پخانے میں لٹڑے ہوئے تھے، پالنا تو اس وقت تھا جب ماں باپ کی گود میں ہم پیشاب پخانا کرتے تھے، پالنا تو اس وقت تھا جب مکھی بھی نہیں ہلا سکتے تھے، پالنا اس وقت تھا جب ہم پر وہ بلینکٹ وغیرہ ڈالتے تھے. ایک شخص نے، نوجوان نے 7 حج ماں کو کندھے پر بیٹھ کے کرائے. خانہ کعبہ میں سونا نہیں چاہیے، لیکن بس روتے روتے نیند آ گئی. اللہ سے فریاد کر رہا ہے اللہ پتہ چل جائے میں نے ماں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں. یہ قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں بھائی. خواب میں آواز سنی غیبی کہ سردی کی رات تھی، 2 بستر تھے، تو نے پیشاب کر لیا تھا، تو ماں سے غافل تھا، ماں تجھ سے غافل نہیں تھی. ماں نے تجھے صاف کیا، اسپنج کیا اور کپڑے صاف پہنا کر، پاؤڈر لگا کر، صاف کپڑے پہنا کر اپنے بستر پر سلا دیا اور خود ٹھنڈے فرش پر سوئی. اے نوجوان، تو 7 حجوں میں اس رات کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکا. آج دیکھو کیسی بدتمیزیاں کرتے ہیں ماں باپ سے فون پر. آپ کو سمجھ کیا ہے؟ آپ آئی ٹی کے لوگ تھوڑی ہیں. یعنی میری ماں تو پڑھی ہوئی تو نہیں ہے، تو پڑھ لیا اور لڑکوں کے ساتھ بدماشیاں اور فیس بک اور یوٹیوب اور تصویریں بھیجنا، تو اس سے بڑھ کر تو وہ ماں ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن نیک ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہی ہے، نیکی سیکھ رہی ہے، تو اس سے کروڑ درجے بہتر ہے. اور توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بدکار عورتوں کو اللہ نے رابعہ بصریہ بنایا جس کا بھی موقع نہیں. جسم بیچنے والی، پھولوں پر سونے والی بدکار عورتوں کو اللہ نے رابعہ بصریہ بنایا. آج کل یہ بھی مرض ہے ہم لوگوں کا اور ہماری بہو بیٹیوں کا کہ میری عمر اتنی ہو گئی، میں نے زندگی بھر گناہ کیے، ناچ گانے کیے، لڑکوں کے ساتھ ہاتھ ملائے وغیرہ. تو ہو گیا نا، تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. کیوں نہیں بیان لیتے توبہ کے وہاں سے؟ رات بھی 15-20 منٹ تو توبہ پر ہی بیان ہوا ہے عشاء کے بعد. جیسے کہتا ہوں کہ بھئی سفر پر جا رہے ہیں تو جو مجلس آباد کرے گا، حضرت کی دعا تھی اللہ ان کو اور ان کے گھر کو آباد فرما. مقصد شیخ نہیں ہونا چاہیے، مقصد دین کی بات، اللہ کی رضا ہونی چاہیے. جناب اللہ اکبر. فرمایا تو کیا پالے گا؟ پالنا تو ان کا تھا. کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پہلے ہمیں کھلاتے تھے، پھر ٹوٹا پھوٹا خود کھا لیتے تھے، بھوسی ٹکڑا وغیرہ. کوئی ہے ماں ایسی آج بھی، چاہے ماڈرن کیوں نہ ہو؟ کوئی ماں ایسی ہے جو بچے کو بھوک میں بلکتا ہوا چھوڑ دیں؟ مائیں جو شادی نہیں کرتی ماں نہیں بنتی، اور ماں اگر بن گئی تو بچہ نہیں چاہیے. ان بیوقوف عورتوں کو پتا ہے کہ ایک گھونٹ بچے کو پلایا، بچے کو ایسا ثواب ملے گا جیسے مردے کو بچا لیا.
پیٹ میں بچے کی تکلیف اٹھا رہی ہے، وومیٹنگ ہو رہی ہے، الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، وقت وقت پہ ثواب مل رہا ہے، دودھ پلانا ہر گھونٹ پہ ثواب مل رہا ہے، راتوں کو جاگنا، جو بچوں کو مارتی ہیں، چیختی ہیں، بیناڈرل پلا کر سلا دیتی ہیں، تجھے معلوم کہ بچوں کے لیے جاگنے پر تجھے یا شوہر صاحب کو کتنا ثواب مل رہا ہے، ابا جی کو، بیٹی کے ماں باپ کو دوائیاں ٹھوک ٹھوک کے پلا کر سلا دیتے ہیں، تجھے پتا ہے ان کو چپ کرانا، خود پریشان ہو جانا، اس کو اٹھا کے گالی دے رہی ہیں، ناشکری کر رہی ہیں، بچے کو تھپڑ مار رہی ہیں اور چونٹی کاٹ رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ ہم بڑے نقصان میں جو وہ ہے وہ عورت ہے جو فلمیں دیکھ رہی ہے، بچوں کو مار رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم فلمیں نہیں دیکھ سک رہے، نامحرم مردوں سے بات کر کے زبان کا زنا کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے پریشانی ہے۔ اس ماں کو پتا ہے کہ جب دودھ چھڑانے پر فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے تیرے پچھلے گناہ سب معاف، اب جو کرے نیکر طریقے سے کرے، صغیرہ گناہ سب معاف، بچے کا صفائی کرنا ثواب، بچہ کا خدا نخواستہ پیدائش سے انتقال ہو گیا یا پیدائش کے بعد انتقال ہو گیا، اللہ وہ تو گھسیٹ کر لے جائے گا، یہ اللہ سے کہے گا قیامت کے دن اللہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ دیجئے پھر میں جنت میں جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ مفہوم ہے، اللہ فرمائیں کہ اللہ سے ضد کرنے والے جا اپنے ماں باپ کو لے آ، ان کو جنت میں لے جا۔ آج ناشکریاں کرتے ہیں کہ بچے کا انتقال ہو گیا، بھائی جو لکھا تھا سانس وہ اس نے لیے پھر چلا گیا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ کسی نے عرض کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اگر کسی بچے کا انتقال نہیں ہوا تو مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے جو جا رہا ہوں، کس انداز سے شفاعت ہوگی، کس انداز سے اللہ معاف فرمائیں گے۔ گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے، ہوں پیچھے دو ڈر دی، ہو گیا نا، اب واپس تو وقت نہیں آ سکتا۔ اختر جگ میں آئے کچھ دیا دھرم کے کام کروں، یہ وقت نہیں آئے گا، جو کرنا ہے سو آج کرو، توبہ کرنی آج کرنی ہے، 4 شرطوں کے ساتھ، چاہے ریت کے ذرات جتنے گناہ ہو، چاہے بہو بیٹیوں نے شراب بھی پیا ہو، چاہے ریت کے ذرات جتنے زنا ہو گئے ہوں، چاہے سمندر دریا جتنا شراب پی لیا ہو، 4 شرطوں سے سب معاف۔ اللہ کا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، مضارع سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا گناہ گار توبہ کرتا رہے گا۔ دیکھو ماں باپ کو ہمارے رونے پر پیار آتا ہے، جب ہم اللہ سے روئیں گے اللہ کو خوشی نہیں ہوگی کہ میرا بندہ میری محبت میں، معافی میں، مجھے پانے کے لیے میری بندی رو رہی ہے، اللہ کو ان آنسوؤں پر پیار نہیں آئے گا۔ کوئی کہے کہ رونا نہیں آتا، جاؤ حدیث پاک ہے ناامیدی ہے ہی نہیں، ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لیں ہم لوگ۔ یہ حرام لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے یا لڑکی لڑکی سے یا لڑکا لڑکے سے، یہ حرام عشق عذاب الہی ہے، اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اپنا سم بدلنا، اکاؤنٹ بدلنا، ان سے کوئی تعلق نہ رکھنا، اس کے گفٹ کو جلا کر خاک کر دینا، یہ سب لکھا ہوا ہے نا جس میں حرام عشق ہو گیا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، باقی کمینہ پن سے بچنا تو ہمارے اختیار میں ہے۔ دو تین دفعہ ڈان میں نہیں پڑھتا کوئی بھی اخبار، ڈان میں مجھے دکھایا ان کے حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اس میں لکھا تھا کہ میرا نام یہ ہے، میں 12 یا 11 سال کی ہوں، مجھے اس کلاس میں اس لڑکے سے محبت ہو گئی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ ہے، میں کیسے اس سے دوستی لگاؤں، اور بے حیا اس کے جواب لکھ رہا ہے، اور ایڈریس لکھا ہوا ہے، ماں باپ خوش ہو یار ہماری بیٹی نے کیا لکھا ہے۔ اس یہ بیٹیاں گردن پکڑیں گی اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو، کہ یا اللہ ہمیں انہوں نے آزاد کر دیا تھا، ہم تو چھپانے، ہم تو پرنسس شہزادیاں تھیں، ہمیں تو گھر میں رکھنا تھا، انہوں نے گھر سے بے گھر کر دیا، بے حیا بنا دیا۔ بہرحال اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے سے کو پالا اور پرورش کیا۔ بات یہ ہے کہ کبھی اولاد حاجت مند تھی جو بالکل نہ سمجھ اور ناتواں تھی، اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے اس کو کوئی ذکر نہیں کر سکتا، کیوں برداشت کرتی ہے تکلیف، کیوں کہتی ہے میری تکلیف ٹھیک ہو جائے، نہیں، تکلیف برداشت کرتی ہے کہ میرا جگر کا ٹکڑا سامنے آئے گا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ایسی تکلیف برداشت کرتی ہے۔ جناب اب 50-60 سال کے بعد صورتحال الٹ گئی، ماں باپ خرچ اور خدمت کے محتاج ہیں، اولاد کمانے والی ہے، بیوی کہہ رہی ہے ان کو نکالو ورنہ میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی۔ اللہ پوچھو نا مفتی صاحبان سے کیا حکم ہے اس وقت، اللہ اکبر۔ اب صورتحال الٹ گئی کہ ماں باپ خرچ اور خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد کمانے والی ہے، روپیہ پیسہ گھر بار اور کاروبار والی ہے،
اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے، ان پر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، جو ماں باپ پر، بھائی بہن پر اور جو پھپھا وغیرہ جو بھی بیچارے کمزور ہیں، اور ماں باپ پر تو ویسے ہی، اولاد پر تو ویسے ہی، بیوی پر تو ویسے ہی خرچ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے خرچوں کو اپنے کھاتے میں لکھیں گے۔ اور یہ جو ماں باپ پر اور خرچہ ہو رہا ہے بھائی بہن وغیرہ کا الگ ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر اس کی بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ پر، اولاد پر، بیوی پہ جو خرچہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے، اللہ بری موت سے بچائیں گے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اس کھاتے میں اللہ لکھتے ہیں ایسے، بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کا۔ جناب اللہ دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کرے اور ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے اور ان پر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر جان اور مال سے ان کی خدمت کرے اور اپنے چھوٹے پن کا وقت یاد کرے کہ اس وقت انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ان کو سامنے رکھے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، یہ وہ آ گیا، یہ تو تفسیر میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے آپ، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے ہوئے طواف کرا رہا تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ جلد صفحہ نمبر 35 اور جلد نمبر 3 پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ حضرت فرما دیتے، دوستو ابھی اندھیرا نہیں ہوا ہے، یعنی موت ابھی نہیں آئی، یعنی ابھی سورج مغرب سے نہیں نکلا، ابھی بھی اندھیرا نہیں ہے، ارے غلطی سمجھ میں آئے نہ آئے فوراً پیر پکڑ کر معافی مانگ لو ماں باپ سے، کہہ دو کہ جان دے دوں گا، آج کے بعد آپ لوگوں کو ناراض نہیں کروں گا۔ باقی یہ شیطان اور نفس ہمیں اکساتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے جو معافی مانگیں۔ جلدی جلدی عرض کر لیتا ہوں، ابھی بیان ختم ہوگا نا انشاءاللہ تو فوراً اذان شروع ہو جائے گی، تو اس وقت خاموش رہنا ہے۔ اذان کا جواز کے بعد درود شریف اور دعا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والی دعا، ہاتھ اٹھائے بغیر جو دعا مانگے قبول ہوگی، خاموشی ہونی چاہیے اس وقت، ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کی بھی، یہاں بھی دوستوں کو بعد میں پوچھیں۔ اور اس کے بعد نماز پڑھ لی، پھر کوئی خاتون کھڑے ہو کر بات کر رہی ہے یا بیٹھ کر بات کر رہی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، نہ ہم ناراض ہوں گے۔ سلام دعا ہو کر خیریت پوچھنا منع نہیں۔ جیسے ہی عشاء کے بعد ایسی آواز آئے، دوسرے بیان شروع کی، اب خاموش ہونا ہے، اس کا فکر کریں۔ اور جو عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو دوسری شور نہ کریں۔ اچھا جی، اپنی جگہ پر خاموشی سے 1-2 منٹ پہلے ہی بیٹھ جائیں، اس کا خیال رکھیں۔ اور جمعرات جیسے آج ہے اس میں رش ماشاءاللہ بہت ہوتی ہے، تو گیٹ کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں اور زور زور سے باتیں کرتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ موبائل کے ذریعے آپ لوگ باہر آ جایا کریں، اور آ بھی گئے تو ایک طرف ہو جائیں، کیونکہ وہاں جو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ عورتیں جمع ہو رہی ہیں، وہاں اونچی اونچی آواز سے کر رہی ہیں۔ یہ جو خادمائیں وہاں پر ہیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے مشورے کے بعد ہم نے اپنے گھر والوں کو کہا ہے کہ ان کو آپ خادمہ کے لیے دیں۔ اگر ہماری بہو بیٹیوں کو ان کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کسی سے الجھے نہیں، ان پر طنز نہ کریں کہ خالی بیچ سے کیا ہوتا ہے وغیرہ، ایسا نہ کریں۔ آپ کو ان سے کوئی شکایت ہے، آپ فکر مت کرو، آپ وی آئی پی ہیں، ہم سب آپ کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے خط لکھ کر دے دو، اپنے محرم کو بتا دو، انشاءاللہ اس کا ہم تدارک کر دیں گے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت جو بہت بڑی تعداد میں مفت تقسیم ہوتی ہے، کتابیں سب مفت تقسیم ہوتی ہیں، لیکن حضرت والا فرماتے تھے کہ جب شعبہ نشر و اشاعت میں تم پیسے لگاؤ گے اور جب آسمان پر اس کا اجر دیکھو گے تو خوشی میں مجھے گود میں اٹھا لو گے۔ اور یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، دوسری کتابوں کا میں اعلان نہیں کرتا، اور لاکھوں کا بل ہے ہر 15 دن 10 دن کے بعد۔ اس کتاب کا اس لیے اعلان کرتا ہوں مجبوراً، دل پر بوجھ رکھ کر، کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث پاک کی کتاب میں میرا حصہ نہیں لگا، اس لیے خیال کریں اس چیز کا۔ غرفت السالکین میں جو رات کو رہتے ہیں، چھوٹی پرچی ہوتی ہے، اس کو پڑھ لیا کریں، اور جو 2-3 دن رہتے ہیں تو فارم جو ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے تعلیمی قابلیت وغیرہ، تو جو عالم ہے اس کو لکھنا چاہیے درس نظامی یا دورہ حدیث کر لیا یا خانسہ جو بھی ہے۔ خدا کے واسطے وہاں بی اے اور ایم فل نہ لکھے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جو حافظ عالم ہے وہ اس خانے میں لکھ رہا ہے ایم فل یا پی ایچ ڈی یا ایم اے یا بی اے، مجھے بہت اذیت ہوتی ہے۔ یعنی حافظ عالم کو پیچھے کر دیا آپ نے،
اور مدرسے کا نام لکھا ہے، ادارے کا نام، اور یہاں لکھ دیا آپ پی ایچ ڈی ہیں تو کیا ہو گیا؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے بھائی؟ ایم بی بی ایس ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایم بی بی ایس ہے لیکن اللہ کو خوش کرنا ہے اور اپنی شناخت حافظ عالم کے نہیں چھپانا ہے۔ اس کا مطلب آپ کو شرم آ رہی ہے کہ آپ حافظ عالم ہیں؟ کتنے لوگوں کو میں نے کہا، میں نے سوچا تنگ آ کر اعلان کر دوں، یار پی ایچ ڈی کیا بیچتا ہے جو آپ لکھ رہے ہیں، ایم فل اور پھر ایم اے یا ایم اے اسلامیات وغیرہ، کیا ہے لکھنے کا مقصد ہے اس کا بھائی؟ ڈگری منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنا منع ہے۔ اس کا مطلب آپ کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ آپ حافظ قرآن ہے یا عالم ہیں، آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، آپ کو یہ اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، نعوذ باللہ ایم فل لکھ دیا۔ بہت تکلیف ہوئی مجھے، میں نے بعد میں بیان میں کہہ بھی دیا عشاء کے بعد۔ اور ہفتے کے دن جو 15 دن کے بعد خواتین کے لیے بیان ہوتا ہے، ہفتے کے دن 11 سے 12، ہفتے کے دن 11 سے، سن رہے ہیں مولانا صاحب، بیٹا صاحب؟ ہاں، ایسا نہیں کوئی کھانچا مار کے نکل جاؤ۔ ہر 15 دن کے بعد ہفتے کے دن 11 سے 12 بیان ہوتا ہے۔ بنین کے مدرسے ہیں، بنات کے مدرسے ہیں، اور جو جڑنا چاہے جڑ جائے۔ خواتین زیادہ اس لیے جڑتی ہیں کہ ان کے فرصت کا وقت ہوتا ہے ہفتے کے دن، یعنی پرسوں، پھر 15 دن کے بعد۔ اور کل انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے سفر ہے، شام کو سکھر، گھوٹکی، خیرپور، شکارپور، رتو ڈیرو، لاڑکانہ، گمبٹ، کنڈیارو، نواب شاہ، کراچی۔ ظاہری بات ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے سب کو اللہ والا بنائے اپنی رحمت سے۔ یہ سفر سے پہلے ہی تعلق رکھنا چاہیے، ورنہ سفر میں آ کے اتنے لوگ ملتے ہیں، ہمارے یہاں چلو، ہمارے یہاں چلو، اور پھر کیا کہتے ہیں، بس 3 کلومیٹر ہے، بس مین روڈ پر ہے، اندر گلی میں گھس گئے، اب بالکل سامنے ہے، پتہ چلا 15 کلومیٹر طے کرا دیا۔ وہاں سے مرکز تربیت خواتین سے پیغام آیا ہے خواتین کی طرف سے کہ الحمدللہ بیان لوڈ کرنے کی سہولت موجود ہے، ماشاءاللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ یہ سب پرچیوں میں جو لکھا ہے اللہ کو معلوم ہے، اور میرے آپ کے جو دل میں ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور خواتین سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ میں دوسرے دن پڑھتا بھی ہوں، حضرت سے دعا بھی کراتا ہوں، یہ دینے پر۔